الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذی القعدہ کا چوتھا جمعہ چل رہا ہے، اور لگاتار اس مہینے کے، جس کو ہم بندہ نواز کا مہینہ کا بھی کہتے ہیں حیدرآباد کے لوگ، تو اس مہینے میں لگاتار ہم پیری مریدی کے شرائط پر بات کر رہے ہیں کہ ایک مرشد کی کیا شرطیں ہیں اور مرشد کا مطلب کیا ہے، مرشد کیسا ہونا چاہیے، اس پر بات چل رہی ہے۔ قبل اس کے کہ اپنے عنوان کا یہ آخری جمعہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کر سے میں آپ کے سامنے بولوں، آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ درود پاک پڑھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سنتے چلے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اس کو 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یوں سمجھے کہ درود پاک ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر برستی ہے۔ لوگ آج جو پریشان ہیں، گھروں سے رحمت اور برکت اٹھتے جا رہی ہے، تو یہ تجربہ ہے کہ جس گھر میں، اور جو خاص طور پر جو گھر والے بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ، تو یقیناً ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت کے دروازے کھول دیے، اور ان کو رزق میں عمل اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، مشکلیں آسان ہو گئے، تکلیفیں دور ہو گئے، اور پھر وہ عاشق رسول بھی بن گئے۔ جو عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے درود پڑھنا، اور چھوٹا ہو یا بڑا وہ درود پاک کو پڑھتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بہت سے فائدے قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن جود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ہمارا اس مسجد میں ہر جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے جو درگاہ شریف سرکار سیدنا حسن بن احمد شہید یمنی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حسینی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احاطے میں یہ مسجد توحید جو موجود ہے، تو ہر جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک موضوع اور ایک ٹاپک پر یہاں بیان کرتے ہیں، اور یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور لوگوں کو اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے، خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینا، یہ مقصود ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم اس کے تحت یہاں کی مسجد میں جمعہ کا بیان دیر تک بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آج بے عملی کا دورہ ہے، لوگوں مسجد کا ادب بھول چکے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ بھول چکے ہیں، دین کی باتیں وہ سننا نہیں چاہتے، دین سے بیزارگی، بس فارملٹیز یعنی کہ رسم کے طور پر وہ نماز پڑھنے جانتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی تو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو پھر کوئی جو ہے عید کی نماز پڑھتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ مسجد کے اندر آ کر بات کرنا، مسجد کے اندر آ کے، تو یہ تمام حالات حاضرہ میں جو معاملات دین کو لے کر چلتے ہیں، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف جو مسلمان عمل کرتا ہے، تو ہمارا ایک موضوع رہتا ہے، ہمارا ایک ٹاپک رہتا ہے کہ عوام کو یہ اس بارے میں بتایا جائے، مسلمان کو خاص طور پر، کہ تمہارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، تم مسلمان ہو تو کس لیے ہو، کیوں تم نے اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس میں اگر تم مسلمان ہو چکے ہو، الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان پیدا ہوئے ہو، اپنا نام مسلمان رکھتے ہو، مذہب کا شناختی کارڈ آپ کا مسلمان والا ہے، تو عمل بھی مسلمان والا ہونا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو۔ ورنہ اگر اس دنیا میں ہر کوئی اپنی من مانی زندگی گزارتا چاہے تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان من مانی زندگی نہیں گزارتا، وہ مذہب کے تحت، دین کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، اور زندگی گزارنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پر جمعہ میں کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک رکھتے ہیں، کوئی ایک موضوع رکھتے ہیں، تاکہ عام آدمی بیٹھے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ تقریر کیا ہو رہی ہے، بیان کیا ہو رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو آسان اردو میں، آسان لفظوں میں یہاں جمعہ کی تقریر ہوتی ہے، تاکہ
ہر آدمی مسلمان جو یہاں جمعہ پڑھنے آتا ہے تو وقت بھی زیادہ نکالے اور خاص طور پر بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اس کو بیٹھنے کی توفیق، کیونکہ آج میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور حقیقت بھی ہے، آپ ذرا غور کر لیجئے، میں جو کہتا ہوں ہر جمعہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج مسلمان چبوتروں پہ بیٹھتا ہے گھنٹوں گھنٹوں تو بے چین نہیں ہوتا، ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ سود خور روڈیوں لیڈروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے کی اس کا چہرہ اتر جاتا، ادھر ادھر دیکھنا، بے چینی ہونا، یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے، جبکہ مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نیکیاں فرشتے لے کر، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ آپ نماز سے پہلے آ گئے ہیں۔ تو بے عملی کا دورہ ہے، لوگ دین سے دور، مذہب سے دور اور ایک فارمیلٹیز کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہاں دین کی باتیں آپ کو بتایا جائے، اور بالکل ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر آپ کے سامنے دین کی باتیں رکھے، کسی کا دباؤ یہاں پر نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو بھی بولا جاتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بولا جاتا ہے، اور پھر یہ بولنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دیا ہے کہ نیکی کی تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو لوگوں کو اور برائی سے بچاتے ہو۔ تو ان نیکی کی دعوت میں دینا، لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دینا، اس لیے سب سے پہلے ذمہ داری علماء کرام کی ہوتی ہے، مسجد کے خطبہ حضرات کی ہوتی ہے، جو ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو جب جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ اچھا سا میسج دے اور ان کو تنبیہ کرے، اور ان کے دل دماغ میں اسلام کی محبت کی جو شمع دھیرے دھیرے کم ہو گئی ہے اس کو تیز کرے، اجالا، تاکہ ان کو پتا چلے کہ تم ہو کیا اور تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم یہاں حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے جو دنیا میں چل رہا ہے، خاص طور پر دین کو لے کر، قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر کچھ نام نہاد لوگ اس کے ذریعے اپنا پیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، اور ذریعہ دین کا لے لیا، قرآن کا لے لیا، حدیث کا لے لیا، تو ہم یہاں پر ان ایسے لوگوں کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں، تاکہ عوام جو ہے اس سے ہوشیار ہو جائے اور ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا مال بھی برباد نہ کرے اور اپنا عقیدہ بھی برباد مت کرے۔ کیونکہ جیسا کہ دیکھیے ایک علاقے کا چور ہوتا ہے، تو جب چور کئی بار پکڑا جاتا ہے تو پھر اس علاقے کے پولیس اسٹیشن میں اس کی ایک فوٹو چھپ جاتی ہے کہ بھائی کیوں چھپا جاتا ہے، اس کی فوٹو کو کیوں لگا دیا جاتا ہے، تاکہ عوام ہوشیار ہو جائے کہ چور آدمی ہے جو تمہارے مال کو لوٹنا چاہتا ہے، اور تمہیں جو ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو اسی طرح جس طرح مال کے لٹیرے دنیا میں پھر رہے ہیں اور آپ کو کسی طرح ٹھکنے اور آپ کو کسی بھی طرح آپ کے مال کو لوٹنا چاہتے ہیں، بس اسی طرح کچھ لوگ جو ہے دین کا مذہبی لباس اوڑھے ہوئے، کچھ لوگ جو ہے آپ کے ایمان اور عقیدے کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب عوام کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، خاص طور علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو بتائے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو سنی کہہ کر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ہم ہر جمعہ میں کچھ نہ کچھ ایک موضوع رکھتے ہیں۔ ہر جمعہ کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو چل رہا ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے اور ان سے ہوشیار کیا جائے، جیسے کہ ایک پولیس چور کی فوٹو بتا کر کہتے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ ہم بھی آپ کے سامنے جمعہ کی تقریر کے ذریعے یہ بتانا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ دین ہے کیا، اور جو دین کے ڈاکو آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے آپ سے کیا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا لوٹ کرے جاتے ہیں، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد نہ رشتہ دار ساتھ آتے ہیں قبر کے اندر، نہ ماں باپ ساتھ آتے ہیں، نہ دوست احباب ساتھ آتے ہیں، نہ ہی آپ کی دولت پیسہ کچھ قبر کے اندر ساتھ نہیں آتا۔ آپ کے ساتھ قبر کے اندر جاتا ہے تو آپ کا ایمان اور آپ کا عمل جاتا ہے، یہ دونوں آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ جو ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، دنیا اور آخرت اور قبر، قیامت، حساب کتاب، یہ ساری چیزوں پر ہمیں یقین ہے مکمل، یہ ہوگا کیونکہ یہ قرآن حدیث میں موجود ہے، لکھا ہوا۔ لہٰذا تو اس طرح آپ کے عقیدہ قبر میں جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی بہروپی کے ذریعے
جس نے آپ کے مال، جس طرح کے مال لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسا بہروپیہ نے آپ کا عقیدہ لوٹ لیا، آپ کا ایمان ختم کر دیا اور آپ کا عمل سے آپ کو دور کر دیا۔ خبر میں جانے کے بعد پتا چلا کہ میں جو زندگی گزار رہا تھا یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف تھی، یعنی ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض تھا، اس کا رسول بھی ناراض تھا، پھر ہماری آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں ضروری ہو گیا اس حالات میں کہ آپ کے سامنے جو ہے لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے اور قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح طور پر دین اسلام کی تعلیمات آپ تک بالکل آسان انداز میں پہنچایا جائے۔ اس لیے یہاں اس مسجد میں جو اللہ کے فضل و کرم سے حضرت کی احاطے میں موجود ہے، جو پرانا پل کی درگاہ سے نام مشہور ہے پورے حیدرآباد میں، کیا پوری دنیا بھر میں حضرت کا نام دھیرے دھیرے جا رہا ہے، حضرت کا فیض جا رہا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو لہٰذا ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کو اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے۔ تو ہم ایک موضوع، ایک ٹاپک لے کر یہاں بیان کرتے ہیں۔ تو لگاتار 4 جمعہ سے ہمارا ایک ٹاپک پر بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ آج چوتھا جمعہ اس مہینے کا، جب سے یہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوا جس کو بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں، تو جب سے یہ مہینہ شروع ہوا ہے ایک موضوع پر ہمارا بیان چل رہا ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے کہ مرید ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس پر ہمارا موضوع ہو رہا ہے۔ تو کیوں ضروری تھا آج کے دور میں، آج کے دور میں یہ موضوع، اس ٹاپک پر عوام کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں عوام کو اس پر، وہ بھی 4 جمعہ بیان کر رہے ہیں؟ اگر کوئی سوال کرے مولانا کیا ضروری تھا آپ کو اسی ٹاپک پر بیان کرنا تھا؟ تو آج جو حالت حاضرہ چل رہے ہیں، جیسا کہ مال کے لٹیرے ہیں، اس طرح آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ خراب کرنے والے لوگ بھی ہیں جو آپ کا ایمان اور عقیدہ خراب کر کر آپ کی آخرت تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان لٹیروں میں جو آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ اور آپ کی نیکیاں برباد کرنا چاہتے ہیں، تو ان لٹوروں میں آج کے دور میں اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے، مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے، اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں آپ کے سامنے آ کر، اور اصل میں وہ اندر سے ڈاکو ہوتے ہیں۔ اوپر سے لباس، مثال کے طور پر جیسا کہ ڈاکو اگر پولیس کا لباس پہن لے، پولیس والے کپڑے پہن لے، تو کوئی ڈاکو پولیس والا نہیں بن جاتا۔ وقت سے خود میں ڈاکو ہوتا ہے جو پولیس کا لباس پہن کر آپ کو لوٹنا چاہتا ہے اور آپ کو ٹھگنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سے دینی لبادہ اوڑھنے سے کوئی دیندار نہیں ہوتے۔ ان کو اگر پرکھنا ہے دیندار ہے یا نہیں ہے، تو ان کو جو پرکھنے کا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ اجماع ہے، وہ قیاس ہے۔ یہ 4 ذریعے ہیں جن سے آپ شخصیت کو بھی پرکھ سکتے ہیں، لوگ کو بھی پرکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی چلا جائے، قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور یہ کچھ کر کر بتا رہے ہیں، حدیث کچھ کہہ رہی ہو اور یہ اس کے خلاف کر کر بتا رہے ہیں، تو سمجھ جائے کہ کتنا بھی بڑا لبادہ اوڑھے ہوا دیندار آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں کوئی اسلامی اسکالر نہیں ہے، نہ حقیقت میں کوئی پیر صاحب ہے۔ یہ فیک ہے جو آپ کو قرآن حدیث کا نام لے کر آپ کو ٹھگ رہا ہے، آپ کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، آپ کے دین کو خراب کر رہا ہے۔ جیسے ایک ڈاکو پولیس بن کر لوگوں کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، اسی طرح کوئی دینی لبادہ اوڑھ کر آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس دور حاضرہ میں ہم نے جب غور کرا کہ مسلمان مسجدوں سے دور کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان خاص طور پر شراب کے اڈوں پر دیکھ لے، جوؤں کے اڈوں پر دیکھ لے، یا پھر سود کے میدان میں دیکھ لے، آپ سود کا کاروبار ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، تو زیادہ تر وہاں پر اپنے آپ کو نام مسلمان والے لوگ آپ کو ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بزرگوں کے خلاف بک رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کیوں کر دی جاتی ہے، یہ غریب نواز کا عرس کیوں منایا جاتا ہے، درگاہ کیوں جایا جاتا ہے۔ پھر وہ دکھنے میں مذہبی لباس میں ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپی سب رہتی ہے، لیکن بزرگوں کے خلاف چلے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ تو آج ایسے لوگوں کی بھی بھرمار ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں ایسے لوگوں کو بدعقیدہ کہا جاتا ہے، وہابی کہا جاتا ہے۔ تو وہابیوں سے بھی بدعقیدہ، وہابیوں سے بھی ہم ایکسپوز کرتے ہیں اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ آج ایسا دور ہے اگر کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر بولا جائے تو اس پر بھی خطبہ حضرات کو جو بیان کرتے ہیں نا جمعہ میں، ان کو پہلے سے بول دیا جاتا ہے کہ یہ بولنا ہے، یہ بولنا نہیں ہے۔
جیسا کہ آج کچھ علاقے کچھ ایسے مساجد کی خطبہ ہے جو ہماری اکثر بات ہوتی ہے، کبھی ان سے کہتے بھائی آپ وہابیوں پر ایکسپوز کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہابی کتنا خطرناک فرقہ ہے۔ جس طرح ایک پولیس والا جب چور کی فوٹو بتا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی سے ہوشیار رہو، ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ خراب کرنے والے لوگ کو ہم ایکسپوز کیوں نہ کرے اور عوام کے سامنے ظاہر کیوں نہ کرے۔ تو اکثر خطبہ حضرات کہتے ہیں مولانا کیا بتائے، ہمارے علاقے کا جو مسجد ہے، جس مسجد میں میں امام ہوں، جس مسجد کا میں خطیب ہوں، وہ مسجد کے صدر کہتا ہے کہ بھئی کسی کو غلط نہیں بولنا چاہیے، وہ منع کرتا ہے۔ اور اسی علاقے میں کوئی ایک لیڈر صاحب بھی ہوتے ہیں اور لیڈر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تقریر ایسی کرو کسی کا نام مت لو، بس لیڈر صاحب۔ تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ممبر آپ کو دیا گیا ہے، یہ ممبر صرف ڈرنا ہے، اس ممبر پہ ٹھہر کر تو اللہ سے، اور یہ انہوں ایسا بول رہا ہے، یہ ایسا بول رہا ہے، تو آپ اگر ڈر رہے ہیں تو پھر یہ خطابات کیوں کر رہے ہیں؟ ڈر کر کوئی خطاب نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں اگر بول کر یہاں سچ نہیں بولا جائے گا تو پھر بولا کہا جائے گا۔ مجھے آپ خود اپنے سب سوچ کے بتائیں کہ ممبر دیا جاتا ہے سچ بولنے کے لیے، اور یہاں ٹھہر کر بولنے والا اس سچ کو چھپا دے، حقیقت کو چھپا دے، بعد میں لوگوں کے دیکھ لیا۔ جب سے ہمارے حیدرآباد میں جب سے لوگ ہمارے مساجد میں وہابیوں کے بارے میں اور فیک باباؤں کے بارے میں بولنا چھوڑ دیا گیا، تو پھر جو ہے دھیرے دھیرے یہ حال ہو گیا ہے، ہر علاقہ حیدرآباد میں وہابیہ آپ کو عقیدہ لوٹ رہے ہیں کہ درگاہ کیوں جاتے، 11ویں کیوں کرتے، یہ کیوں کرتے، وہ کیوں کرتے، میلاد کیوں کرتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ مسجد میں جیسا، ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے مساجد ہے حیدرآباد میں، لیکن جیسا بیان ہونا چاہیے تھا مساجد میں، جیسی تقریر ہونا چاہیے تھا، وہ ہو نہیں پا رہی ہے، تو اس کا فائدہ وہابیوں کو بہت پہنچ رہا ہے۔ ایک لیڈر کے ڈر سے آپ بیان کرنا رک رہے ہو، پھر وہی لیڈر کو آپ دیکھ لیجئے جو لیڈر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کسی کو برا نہیں بولتا، سب کو لے کے چلنا ہے، لیکن جب جو ہے الیکشن آتا ہے تو پھر وہ الیکشن میں کتنا کھل کر دوسری پارٹی والوں کو برا کہتا ہے کہ یہ پارٹی ایسی ہے، فلاں پارٹی ایسی ہے، فلاں پارٹی ایسی ہے۔ تو آپ کبھی اس لیڈر سے پوچھو کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو برا نہیں بولتا، لیکن الیکشن میں تو بڑی تقریر کر رہے تھے آپ کہ یہ پارٹی ایسی ہے، وہ پارٹی ایسی ہے، تو وہ کہتے نہیں ہمیں کرسی کے لیے بولنا پڑتا ہے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا شرم سے ڈوب مرو کہ تم لوگ اپنی کرسی کے لیے، سیاست کے لیے بولتے ہو اور ہم دین کے لیے نہ بولے، ہم قرآن کے لیے نہ بولے۔ تھوڑا عقل مند آدمی اس بات کو سنجیدگی سے سوچے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ ہم اگر قرآن کے مطابق لوگوں کو بات بتائے کہ قرآن میں جہاں پر نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے اور عبادت کا ذکر ہے، تو وہیں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں، بد مذہبوں کا بھی ذکر کیا۔ تو ایسا نہیں کہ پورا قرآن لوگوں کو بتاؤ نا، قرآن کے آدھے احکامات بتانا اور آدھے نہیں بتانا، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو قرآن نے کئی لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا ہے، بد مذہبوں کو قرآن نے ظاہر بھی کیا ہے اور ظاہر کر کر بتایا ہے کہ لوگ ان سے دور رہے، جیسا کہ منافقون، سورہ منافقون 28ویں پارے میں پورا سورہ ہے قرآن میں۔ کبھی اس سورہ کی تفسیر اگر آپ بھی پڑھیں گے سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں منافقین دین کو نقصان پہنچانے کے لیے مذہبی لباس اوڑھ کر آئے تھے، دین کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد تھا، مذہبی لباس پہن کر آئے تھے اور ان کی ایک ایک عادت کو قرآن نے ذکر کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے منافقوں کا، سورہ توبہ میں بھی منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ اوپر سے تو نماز روزہ سب کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں نہ اللہ سے محبت تھی، نہ رسول سے محبت تھی، نہ دین سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، بلکہ اس کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے جو عادتیں منافقوں میں تھی پہلے دور میں، یہاں سے 1400 سال پہلے۔ آج کے دور میں وہی عادتیں وہابیوں کے پاس ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے اگر ہم قرآن حدیث نہ بولے تو پھر کیا بولے؟ تب دھیرے دھیرے تو ایسا بھی دور آ گیا ہے، اب تو علاقوں میں وہابیوں کے خلاف نہیں بول سکتے آپ، ایسے مسجد ہو گئے، صدر منع کر رہا ہے، نائب صدر منع کر رہا ہے، علاقے کا لیڈر منع کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب کسی ایک موضوع پر بیان، اگر کوئی جمعہ کا خطیب اگر کسی ایک ٹاپک پر بیان کرنا چاہے، دیکھیں بات پر غور کر میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جمعہ کا خطیب جو ہے کسی ٹاپک پر بیان بھی کرنا چاہے جمعہ میں، جیسا کہ
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. چلیے عقیدے پہ نہیں بولا جائے گا، وہابیوں کے خلاف نہیں بولا جائے گا جو آج کل ماحول بن گیا ہے. ایک موضوع ایسا دو جو مولانا ٹھہر کر بیان کرے جس کو تکلیف نہ ہو. کوئی موضوع اگر ہاں کوئی ایسا بھی آیا دور اگر مولانا نماز کے فضائل بیان کرے اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوتا ہے، یہ عذاب ہوتا ہے، ایسا ایسا ہوتا ہے، تو ایسے حالات بھی ہمارے سامنے آئے. جب بیان ختم ہوا، نماز جمعہ ختم ہوئی تو لوگوں سے لڑنے لگے، آپ مجھے بول رہے تھے. کیونکہ ہر مسجد کے جو صدر ہوتے ہیں نا، نائب صدر جتنے بھی ہوتے ہیں، اکثر ان میں بے نمازیاں رہتے ہیں. اب نماز پہ بھی بولے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر سود کے بارے میں بولے کہ سود کرے ایسا ہے ویسا ہے تو بات نماز کے ختم علاقے کو روڈی کو تکلیف ہو جائے. وہ تو کیونکہ سود کا کاروبار روڈیوں لیڈروں کے زیادہ تر ہوتے ہیں، وہ اس کو بڑی تکلیف. ہاں مولانا میری تقریر میں میری طرف اشارہ کر رہے تھے. آج حالت یہ ہو گیا ہے کہ دھیرے دھیرے کہ اگر ہم ان لیڈروں اور ان جو دین کی سمجھ ہی نہیں رکھتے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، ایسے جاہلوں کے ہاتھ میں آج سیٹ آ گئی ہے، ایسے جوہلا لوگ جو ہے مسجد کے صدر بن گئے ہیں. اگر ان کی بات سنتے ہوئے ہم تقریر کرنا کہ آپ یہ تقریر بولیے، یہ تقریر کرے، تو ہم کس موضوع پر بولے؟ وہابی پہ بولے تو لیڈر ناراض ہو رہا ہے، نماز پر بولے تو بے نمازی ناراض ہو رہا ہے، شراب پر بولے تو شرابی ناراض ہو رہا ہے، سود پر بولے تو پھر لیڈر اور جو ہے روڈیوں کو ناراضگی ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں تقریر ہوگی تو کس ٹاپک پر تقریر ہوگی؟ کیا بات کرے، کس تقریر ٹاپک پر کرے؟ آج دھیرے دھیرے یہ ماحول ہو گیا ہے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے احاطے میں جو یہ مسجد ہے ایسا کوئی یہاں پر رول نہیں ہے. جو قرآن حدیث کی بات ہے یہاں کھل کر بولا جاتا ہے تاکہ کسی کو تکلیف ہو. مسجد کے آداب کھل کر بتائے جاتے ہیں، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کو پہلا جاتا بھائی مسجد میں کیسا آنا ہے، کیسا بیٹھنا ہے، کھل کر اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ ان کو سمجھائے، ان کو سکھائے کہ دین یہی ہے. آج جب سے بولنا چھوڑ دیا مسجد کے خطبہ حضرات نے تقریروں میں تو آج مسجدوں کا حال دیکھ لیجیے آپ. مسجدوں میں بے ادبیاں شروع ہو گئی. ہمیں ڈر ہے اگر ہمارے جیسے علماء آج بھی ہے حیدرآباد میں جو بولتے ہیں، میں ایک نہیں ایسے کئی علماء اکرام ہیں جو بولتے ہیں، اگر ہم جیسے علماء اکرام بولنا چھوڑ دے تو پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ مسجد میں شراب پی جائے گی. ہاں آپ بولے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کو نقصان جو ہے غیروں سے زیادہ اپنے لوگ پہنچا رہے ہیں. آج دور ایسا آئے گا کہ معاذ اللہ کہ مسجد اگر بھائی غلط کاموں سے علماء روکنا شروع کر دے تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عام آدمی تو جو چاہے کرے، جو چاہے کرنے میں تیار ہو جائے گی. آج ایک غالب کا شعر ہے کہ وہ اس شعر پہ جو ہے لوگ طریقے کی باتیں الفاظ ہے شعر میں، کفریہ شعر ہے، لیکن غالب نے کہہ دیا تو وہ شعر پڑھتے ہیں لوگ. وہ شاعری مرزا غالب بہت بڑا شاعر تھا نا ہندوستان کا، اس نے ایک شعر پڑھ دیا کہ اگر ہم شراب محفل میں نہ پیے، کہاں نہ پیے تو ایسے کوئی مسجد میں آ کر پیئیں گے. اس طرح کا کچھ شعر ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ شعر میں مسجد کا نام لے رہا ہے اور اس پر جو ہے لوگ بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ. تو اس طرح کی علماء اکرام اگر نہیں بولیں گے صحیح اور غلط کے بارے میں اور ٹوکیں گے نہیں، روکیں گے نہیں تو پھر حالات ایسے ہو جائیں گے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے. میری تقریر میں کسی کا دل دکانا مقصد نہیں ہوتا ہے، کسی کو معاذ اللہ نیچے گرانا مقصد نہیں ہوتا ہے. دین کی بات بتانا، قرآن حدیث بتانا اور کھل کے بتانا، آگ سینہ چوڑا کر کر بتانا، صرف اللہ سے ڈرنا، یہ ہماری مزاج ہے. اللہ اسی مزاج کو مرتے دم تک قائم اور دائم رکھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دین کا کام کرنے والا بنائے. آمین. تو میرا موضوع اس لیے ہر جمعہ میں ہم یہاں ٹاپک کرتے ہیں، موضوع کرتے ہیں. تو آج کے دور میں دین کو جو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ ایک وہابی بدعقیدہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب عقیدے گڑ رہے ہیں، قرآن کے متعلق عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اس کے تفسیر کے متعلق، ترجمے کے متعلق اور صحابہ کرام کے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، بلکہ یہ انٹرنیٹ تو ایک طوفان کی طرح کام کر رہا ہے. گھر بیٹھے جو چاہے جیسی تقریر دیکھے آپ، کوئی قرآن پہ بک رہا ہے تو کوئی جو ہے صحابہ کرام پر بک رہا ہے تو کوئی اہل بیت پہ کچھ بول رہا ہے اور تو کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھا رہا ہے. اس طرح کی باتیں جو آج بدعقیدہ شیعہ تفضیلی رافضی کر رہے ہیں. اور
پھر دوسری طرف جو ہے ہم نے جب اس بات پر غور کیا تو ہم نے اس ٹاپک پر بولنا شروع کر دیا کہ عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، صحابہ پر کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اہل بیت پر کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم صحابہ کرام اور اہل بیت پر بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ 1400 سال سے آسن جب سے دین آیا ہے وہ صحابہ کرام کے متعلق کیا ہے، حضور کے اہل بیت، حضور کے خاندان کے متعلق کیا ہے، یہ عقیدے کی بھی ہم بات کرتے ہیں، حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب حالت حاضرہ پر غور کیا کہ آج مسلمان کا عقیدہ کیوں خراب ہو رہا ہے، اور تو اس کی ایک وجہ بد مذہب لوگ کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو رہا ہے، لوگوں کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو رہا ہے، دین برباد ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ آخرکار مسلمان آج جو ہے نمازوں سے دور، شراب کی محفلوں میں کیوں نظر آ رہا ہے، کیوں اس کو داڑھی رکھنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، عبادت کرنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو زیادہ تر ہو رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس پر بھی ہم نے غور کیا تو دو لوگ ہیں جن کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے جا رہا ہے، ایک جن کو ہم وہابی کہتے ہیں اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو جن کے ذریعے سے لوگ عمل سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، رمضان جیسے مبارک مہینے میں لوگ روزے چھوڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ سمجھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان دوسرے گروہ میں آج کے دور میں فیک بابا، ڈپلیکیٹ مرشد لوگ ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنا گھر بیٹھے آسان ذریعے سے کمانے کے لیے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن، شریعت اور طریقت کو لے کر اس طرح کے غلط افواہیں پھیلا دیتے ہیں اور پھیلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا بس تو میرا مرید بن گیا ہے، اب تو مجھے خوش رکھ، اللہ تجھے خوش رکھے گا، بس تو مجھے پیسے دیتے رہے، میں قیامت کے دن تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا معاذ اللہ۔ ایسے دعوے ہم نے پریکٹیکل طور پر دیکھے ہیں۔ پھر وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں تو مرید ہو گیا ہوں، اب میرا مرشد جو ہے سب دیکھ لے گا، پھر اس نے داڑھی کاٹنا شروع کر دی، نماز چھوڑنا شروع کر دیا، سود کا کاروبار سب کر رہا ہے، پھر پیر کے سامنے آ کر کہہ رہا ہے حضرت سب آپ دیکھ لیجئے میں تو سب کر رہا ہوں۔ حضرت کہتے بس تم مجھے نذرانہ دیتے رہو اور مجھے پیسے دیتے رہو، جو چاہے کرو سب میں دیکھ لوں گا۔ یہ حقیقت میں سچے پیر کی پہچان نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ پیر کی پہچان ہے، یہ فیک بابا لوگوں کی پہچان ہے۔ اصل میں نے آپ کو جمعہ میں بتا رہا، اسی لیے موضوع کو مجھے چننا پڑا آج کے دور میں۔ وہابیوں پہ تو میں اکثر بیان کرتا ہوں لیکن آج کے دور میں فیک پیروں کے بارے میں بولنا بھی انتہائی ضروری ہو گیا ہے تاکہ عوام بھولی بھالی اہل سنت سنی جماعت کے لوگ جو ہے ان دگلا پن اور ان بیوقوف لوگوں کو دیکھ کر، میں نے اپنے پریکٹیکل طور پر یہ بھی دیکھا ہے، ان ڈپلیکیٹ پیروں کو دیکھ کر لوگوں نے غوث اعظم پر انگلی اٹھائی، یہ ایسے تھے تو غوث پاک بھی ایسے تھے معاذ اللہ۔ لوگوں نے ان ڈپلیکیٹ پیروں کو دیکھ کر غریب نواز کی ذات پر انگلی اٹھائی، یہ ایسے تھے تو خواجہ غریب نواز بھی ایسے ہی تھے وہ معاذ اللہ۔ یہ جو ڈپلیکیٹ پیر نکل گئے جو ایک خانخواہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک گھر کو خانخواہ بنا لیتے ہیں، بس ان کے پاس قوالی چلتی ہے تو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میں یہاں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سچا پیر سچا ولی ہمارا سر کا تاج ہے، ہم اس طرف جا بھی نہیں رہے، جو اس کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور یقیناً میری تقریر سے سچے پیر کو تکلیف بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہمارا موضوع جس طرح وہابی بدعقیدہ کے خلاف عوام کو بتانے کا مقصد ہے، اسی طرح فیک پیروں کو بھی بتانے کا مقصد ہمارا ہے۔ تو ان فیک پیروں کو کیسی پہچان ہوگی تو ہم سچے پیروں کی باتوں کو سنیں، جن کی ولایت پر کسی کو شک نہیں ہے، جن کے ولی ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے، ایسے سچے پیر، سچے قطب، سچے ولیوں کی باتیں اگر آپ سنیں گے تو یقین جانیے آج کے دور کے ڈپلیکیٹ پیر آپ کے سامنے خود بخود ایکسپوز ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے کہ سچے پیر تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ڈپلیکیٹ پیر بنا بیٹھا یہ کہہ رہا ہے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ہم ایسے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ آپ کو حوالہ دے رہے ہیں جن کے ولی ہونے میں کسی مسلمان کو بھی شک نہیں ہے،
جن کے اللہ کا محبوب بندہ ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے. جیسا کہ دیکھیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت جس میں سب سے پہلے نام آتا ہے، اگر ولیوں کا نام لو تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اگر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا نام لوگے تو سب سے پہلے نام غوث اعظم کہا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ غوث پاک سے بڑا ولیوں میں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو آئیے سرکار غوث اعظم سے ہم پوچھ لیتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ امام الاولیاء ہے، آپ سردار اولیاء ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے. جب غوث اعظم پیدا ہوئے اسی رات غوث اعظم کے والد کے خواب میں حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم کے والد تھے، جس دن غوث اعظم صبح میں پیدا ہوئے اسی رات خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم کے والد کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، مسجد میں بات نہیں کرتے، مسجد میں بات نہیں کرتے، بیٹھ جاؤ، خدا کے واسطے بیٹھ جائیے. مسجد کا آداب خیال رکھیے، مسجد کے ادب کا مسجد کے اندر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم تو بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، مسجد میں بات کرنا تو دور کی بات ہے. بزرگان دین اس راستے میں تھوکتے بھی نہیں تھے جو راستہ مسجد کو جاتا تھا. یہ بزرگوں کا محبت جو غوث پاک کا عاشق کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بات سمجھنے کے لیے لایا. اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کو اتنی بات کافی ہے کہ بزرگان دین اللہ کے گھر کا کتنا ادب کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے. بات کرنا تو دور کی بات ہے، جو راستہ مسجد کو جاتا تھا نا اس راستے پہ تھوکتے بھی نہیں تھے کہ نہیں یہ راستہ اللہ کے گھر کو جاتا. تو اللہ ہم سب کو مسجدوں میں ادب کی توفیق، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی اللہ ہمیں قیامت تک جب تک زندہ رہے تب تک اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا آج کے دور میں ایکسپوز کرنا ضروری ہو گیا دو نمبری پیروں کو بھی. تو ان کو کیسے پہچانیں گے آپ یہ سچا پیر ہے یا ڈھونگی پیر ہے؟ تو کوئی جو ہے پیر سمجھتا ہے کہ کوئی ہماری جو عوام کی، جو عام آدمی کی ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ پیر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے دل کی بات بتا دے. میں نے کہا یہ آپ سوچ رہے ہیں، آپ کیا کھانا کھا کر آئے، آپ کیا سوچ کے آئے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے ابا کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، اور آپ گھر میں کیا بات کر کر آئے، یہ سب باتیں جو آپ کو بتا دیں آپ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا پیر ہے. اور یہ آپ ہاتھ چلے کہ بابا آپ نے تو سب بتا دیا میرے بارے میں، میرا شجرا کھول کر رکھ دیا. جبکہ یہ صرف عوام کی سوچ ہے، علماء اور سچے پیروں کی سوچ ایسی نہیں ہے. کیوں؟ میں بھی بتاؤں گا غوث پاک کا قول بتا کر. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا غوث اعظم تو وہ بزرگ ہے جب یہ پیدا ہوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر ان کے والد کو کہا تھا کہ شیخ ابو صالح تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے. سوچیے اب غوث پاک کا مقام کیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا، یہی حال ہو گیا. مسجدوں میں بیٹھنے کا ہمارا ٹائم نہیں، دل نہیں. ہمارا حال تو یہ کہ روڈیوں، سود خوروں، پہلوانوں، لیڈروں کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت بن گئی اور فونوں میں 4 گھنٹے دیکھتے بیٹھ جائیں گے، پوری رات دیکھنے بیٹھیں گے، تب بے چینی ہوں گے، نہ کام یاد آئے گا، نہ کہیں جانے کا یاد آئے گا. لیکن مسجد میں بیٹھنا ہے تو کافی بے چین ہو جائے گا. نوجوانوں کا حال یہ لوگ ہے، دیکھ لیجیے آپ چبوتروں ان کی آباد ہے، ہوٹلیں آباد ہے ان کی وجہ سے، اور جو ہے 4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں. 1 گھنٹہ بیٹھنا بڑی تکلیف کا ہو گیا. اللہ ہمیں مسجدوں میں بیٹھنے اور وقت گزارنے والا بھی بنا. کم سے کم 1 گھنٹہ جمعہ میں 8 دن میں ایک بار نہیں نکالیں گے تو بھی تعجب کی بات ہے. تعجب کی بات ہے نا. 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکالیں گے تو تعجب کی بات ہے. تو خیر ان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے رکھ کر ہم غوث پاک کے اقوال کو، ان کے قول کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے جو ڈھونگی پیر ہے. تو ہم غوث پاک سے پوچھیں گے پیر کیسا ہوتا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے. ہماری سوچ جو ہو گئی ہے نا یہ سوچ غلط ہے کہ کوئی ہمارے باپ کا نام بتا دے، دادا کا نام بتا دے، ہم کیا کھا گیا. میں اکثر کہہ رہا ہوں ایسے بتانے والے آج بھی جادوگر ہو گئے. انٹرنیٹ کا دور ہے، بڑے بڑے جو ہے سوشل ورکر پجاری لوگ بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں اور باپ کا بھی نام بتا رہے، دادا کا بھی نام بتا رہے. اب کیا کھا کر آئے، کیا سوچ رہے یہ بتا رہے. تو اب مجھے بتائیے کہ اس غیر مسلم کو بہت بڑا اللہ کا ولی سمجھ جائے.
اب یہ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، باپ کا نام بتا رہا، دادا کا نام بتا رہا. تو آج ایسے جادوگر بھی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ پہچان نہیں ہے ولی کی. پھر ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان سب سے بڑی کیا ہے؟ ایک اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، دوسرا وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. کوئی لمبے بال کر لے یہ ولی کی پہچان ہے. کوئی سر سے لے کر پیر تک کالے کپڑے پہن لے یہ ولی کی پہچان نہیں ہے. ہاتھ میں کوئی 10 انگوٹھیاں پہن لے، اتنے بڑے بڑے کڑے پہن لے یہ ولی کی پہچان نہیں. نہ اسے کڑے غریب نماز دے پہنے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی بندہ نواز کے بال لمبے ہوا کرتے تھے. تو پہلے میں آپ کو بتا دوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بال رکھنے کی جو سنت ہے وہ 3 طرح کی. بال رکھنے کی جو سنت ہے حضور کی علیہ السلام وہ 3 طرح کی سنت ہے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو حضور کی ایک سنت کے خلاف بھی کام نہیں کرتا. یاد رکھ لیا یہ حضور کے ہر ولی. میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی سنا تھا کہ غوث پاک نے یہی فرمایا کہ 3 مہینے میرے ساتھ تو رہا، کیا میں نے کوئی سنت چھوڑی ہے؟ کہا نہیں. تو کہا سب سے بڑی ولی کی پہچان ہی ہے وہ حضور کی کوئی سنت نہیں چھوڑتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جو بال مبارک گیسو مبارک کو بڑھایا کرتے تھے وہ 3 طریقے ہوتے تھے. بھائی پہلا طریقہ حضور علیہ السلام جو ہے اپنے بالوں کو کانوں کی لو تک بڑھاتے تھے. پہلی سنت دونوں کان کی لو تک. دوسری سنت جو ہے اس کے تھوڑا نیچے، اور تیسری اس کے تھوڑا نیچے. یہ 3 طریقے سنت ہے گیسو رکھنے کے. بال مبارک کو بڑھانے کے 3 سنت ہے، لو تک یا اس سے نیچے تھوڑا یا اس کے نیچے تھوڑا، یعنی لاسٹ خاندان تک. یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ رہی ہے. اسی سنت پر ہر ولی عمل کرے. بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پورے بال لمبے نہیں تھے. جیسا کہ پیچھے سے دیکھنے والا دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہے یا سلیم پتہ ہی نہیں چلے ہے، یہ سلمہ جا رہی ہے سلیم جا رہے پتہ نہ چلے بالوں کو دیکھ کر. تو ولی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ کوئی بال بڑھا لے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ تشریف فرماتے. میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کون سے بال بڑھائے. تو آپ کے پیر و مرشید خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشید جن کا نام ہے حضرت سیدنا سلطان محمود روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سواری کی جا رہی تھی. یعنی یوں سمجھے کہ اس دور میں پالکی کا، جیسے آج کے دور میں کوئی کار مرید کار لے کر آتا تو پھر سچے پیر چلے جاتے کار میں بیٹھ کر کوئی گاڑی، اس دور میں پالکی لے کر آتے. تو جو پالکی آپ سمجھتے ہیں تو 4 آدمی مل کر اٹھاتے، یا ایک لمبی ایک چھوٹا سی ڈولی جیسا ہوتا ہے، سامنے 2 پیچھے 2 آدمی مل کر اٹھاتے. اس پالکی میں بیٹھ کر جو ہے آپ کے پیر مرشد جا رہے تھے کہیں. تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ میرے پیر جا رہے ہیں، ادب سے کھڑے ہو گئے اور بھاگتے ہوئے اپنے آپ نے بھی کیا کیا، اس پالکی کو کھامدا دیا جس پالکی میں آپ کے پیر و مرشد بیٹھ کر جا رہے تھے. جب کھامدا دیا تو اس دور میں جو پالکی ہوتی تھی وہ لکڑی کی بنی ہوتی تھی نا. آج بھی دیکھے ہوگا آپ نے پرانے دور کی لکڑی بنی ہوتی تھی، اس میں سوراخ وغیرہ ہوتے تھے. تو آپ کے جو 2 بال ہے، جب آپ اپنے مرشد کے پالکی کو کھامدا دیا تو آپ کے 2 بال پورے نہیں 2 یا 3 بال جو ہے اس پالکی میں اٹک گئے. اب جب پالکی جا رہی ہے تو پالکی جب اٹھا کے لا نیچے اوپر ہوتا نا بال کی، تو بال کھینچے جا رہے ہیں. اب بھائی سر کے بال کھینچے گئے تو تکلیف تو ہوتی نا. اب جب بال کھینچے جا رہے تھے لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ نہیں کہا. ادب دیکھے، مرشد سے محبت دیکھے، مرشد کی تعظیم اور عزت دیکھے مرید کے دل میں کیسی ہونی چاہیے. خواجہ بندہ نواز نے ادب کہ کہیں پالکی روکنا نہ پڑے خاموش رہے اور تکلیف برداشت کرتے رہے. جہاں مرشد کو جانا تھا وہاں تک خاموش رہے، تکلیف ہوتی رہی. جب پالکی نیچے اتری آپ نے اپنے بالوں کو وہاں سے نکالا اور آپ کے پیر و مرشد کو معلوم ہوا کہ خواجہ بندہ نواز اتنا ادب کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور جو ہے پالکی کا ادب میں انہوں نے جو ہے سر کے بال کو نکالا نہیں بلکہ پالکی نہ رکے، پیر کی سواری نہ رک جائے، یہ ادب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بال کو نکالا نہیں. خوش ہو گئے اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بلا کر فرمایا کہ آپ کو اتنا نوازا روحانی اعتبار سے، ایسی ترقی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہہ کر
اللہ سے کہہ کر بندہ نواز کو ایسی ترقی عطا فرمائی. خواجہ بندہ نواز اتنا خوش ہو گئے. اس کے بعد اپنے دل میں خواجہ بندہ نواز نے عہد کر لیا, وعدہ کر لیا اپنے آپ سے, جو بال میرے مرشد کے پالکی میں اٹکے تھے نا, اس بال کو میں زندگی بھر کاٹوں گا نہیں. وہ بال جو ہے آپ کے لمبے تھے, پورے بال لمبے نہیں تھے بندہ نواز. گیسو دراز یعنی وہ جو بال جو پیر مرشد کی محبت میں آپ نے رکھ لیا تھا, وہ 2 یا 3 بال تھے جو صرف آپ نے لمبا رکھا تھا, اس لیے آپ کو بیسو دراز کہا جاتا ہے. تو کوئی سچا پیر جو ہوتا ہے ان کی پہچان قرآن حدیث ہے. یہی غوث اعظم کہہ رہے ہیں, یہی خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. تو کوئی قرآن کے خلاف بات بتائے, حدیث کے خلاف بتائے, وہ سچا پیر نہیں ہوتا. دیکھیں ایک ہوتا ہے عقیدہ, غور سے سنیں آپ سماعت, چھوڑے بیٹھے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, ذرا میری ایک بات پر غور سے سنیں آپ. ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عقیدت. دونوں میں فرق ہے, ایک ہے عقیدہ اور ایک عقیدت. عقیدہ اور عقیدت میں فرق کیا ہے کہ ایک جو ہے مرید ہے اور اپنے مرشد سے بڑی عقیدت رکھتا ہے, اور وہ ان کے چپل اٹھا رہا ہے, ان کے بیٹھنے کی جگہ کو جھاڑو دے رہا ہے, یہ اس کی عقیدت ہے. وہ ان کا ہاتھ بھی چوم رہا ہے, یہ اس کی عقیدت ہے. لیکن لازم نہیں ہے کہ جو جس سے آپ کو اور مجھ کو عقیدت ہے اس کو ان کو بھی عقیدت ہو جائے, ان کو بھی عقیدت ہو جائے. ہر ایک کی الگ الگ مزاج ہوتی ہے. ہر ایک جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جو میرا پیر ہو سب کے لیے, جو میرا پیر میرے لیے عقیدت مند آدمی ہے, میں ان کی بڑی عقیدت کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہوں آپ بھی ان کا عقیدت مند بنے. آپ کہیں گے نہیں حضرت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں ایسا لازم نہیں کہ میں بھی ان سے محبت کروں, میرا معیار کچھ اور ہے, میری سوچ کچھ اور ہے, میں کسی اور سے عقیدت رکھتا ہوں. تو لہٰذا عقیدت جو ہے عقیدت اور ہے اور عقیدہ اور ہے. عقیدت اس کو کہتے ہیں کہ ہم کسی سے عقیدت کرتے ہیں, مرشد سے, استاد سے. اور عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ عقیدہ عقیدت سے نہیں بنتا, عقیدہ قرآن حدیث سے بنتا ہے. غور سے سنیں آپ, عقیدت اور عقیدے میں فرق کیا ہے. عقیدہ قرآن حدیث سے بنتا ہے. عقیدے کا مسئلہ ہو تو عقیدت کو نہیں دیکھا جائے گا, عقیدے کو دیکھا جائے گا. عقیدت تمہاری اپنی ہے, لیکن تم کہہ رہے ہو کہ یہ ذات میں یہ خوبیاں ہے, تو اس ذات کو ہم عقیدت میں نہیں دیکھیں گے, قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے. اگر قرآن حدیث کے مطابق اس کی زندگی ہے تو ہمیں بھی اسے عقیدہ بھی رہے گا اس کے پر, اور عقیدت بھی ہو جائے گی, اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہو جائے گا اور عقیدت بھی ہو جائے گی. اگر تم جس سے عقیدت کر رہے ہو لیکن اس کا کام قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, داڑھی کاٹ رہا ہے, نماز چھوڑ لگا ہے اور داڑھی نہیں رکھتا, انگوٹھیاں 10 پہن رہا ہے, بال لمبے لمبے رکھ رہا ہے, میں نے کہا بھائی اس سے تمہارے کو عقیدت ہوگی, ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ سچے ولی ایسے نہیں ہوتے, کیونکہ سچے ولی کی پہچان قرآن حدیث کے ذریعے بتائی جاتی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو آسان سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی 8 یا 9 دن کی بات ہے یا 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے, لکھنؤ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا, اور اس جلسے میں حضرت سید مفتی ریحان صاحب قبلہ, بہت بڑے علاقے لکھنؤ کے مفتی صاحب ہے, سید ریحان ان کا نام ہے, وہ تقریر کے لیے آئے تھے, بیان کے لیے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عقیدت, میں نے ابھی بتایا عقیدہ جو ہے نا وہ قرآن حدیث سے بنتا ہے, کسی مولوی کے کہنے سے نہیں بنتا, کسی عالم کے کہنے سے نہیں بنتا. عقیدہ دین کا جو قانون ہے, شریعت جس کو کہتے ہیں, وہ بنانے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں. غور سے سنیں, شریعت بنانے والے, قانون بنانے والے, دین بنانے والے اللہ اور اس کا رسول ہے, اور یہ دین بن چکا ہے, قیامت تک یہی دین رہے گا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اس لیے تو اب جو شریعت ہے, شریعت کا ایک قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسا کہ ایک وکیل ہے, وکیل جانتا ہے کہ کون سی دفعہ کا قانون کیا ہے نا, 501 کیا ہے, 502 کیا ہے, 420 کیا ہے, یہ وہ ایک وکیل کو معلوم ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے کیا وکیل نے اس قانون کو بنایا؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی, قانون بنانے والے تو بابا امبیڈکر تھے جو بنائے, اور اس کے تحت جو ہے آج قانون بن رہے ہیں. میں نے کہا یہی تو یہی ہے نا. بولے ہاں, وکیل اپنی طرف سے قانون بنا سکتا ہے. مجھے آپ بتائیے, سو بیٹھے میری طرف توجہ دے کر میرے بات پر غور فرمائیں. کوئی ایک وکیل اپنی طرف سے اکیلا قانون بنا سکتا ہے؟
نہیں بنا سکتا نا۔ وکیل تو قانون کے تحت جج سے بات کرتا ہے، جو قانون کتابوں میں بابا امبیڈکر نے لکھا ہے ایک کورٹ میں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، وکیل جس طرح اپنی طرف سے قانون نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ تو قانون کے تحت بات کرتا ہے، قانون کے دائرے میں بات کرتا ہے، اسی طرح جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا اسلام ہے، اس کو قانون، یہ قانون بنانے والے اللہ اس کے رسول ہے۔ ہم علماء کرام ان کے نائب ہے، حضور کے نائبین ہے، تو ہم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے تحت بیان کرتے ہیں۔ ہم خود قانون نہیں بناتے، کوئی مولوی قانون نہیں بناتا، کوئی عالم قانون نہیں بناتا، قانون بنانے والے اللہ رسول ہے اور بنا چکے ہیں۔ دنیاوی قانون میں اور دین کے قانون میں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے۔ دنیا کا قانون ہے بدلتے رہتا، پارلیمنٹ میں قانون بل پاس ہو گیا، فلاں قانون ختم کرو، یہ قانون بناؤ، یہ قانون ختم کرو، یہ قانون بناؤ۔ تو پارلیمنٹ، غور کر، میں ایک بہت اہم پیغام آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پارلیمنٹ میں قانون بدلتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، لیکن یہ جو دین کا قانون بنا ہے نا، جس کو شریعت کہتے ہیں، یہ قانون اللہ اس کے رسول نے بنا دیا، اب قیامت تک یہی ایسا رہے گا۔ اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرنا کہتے ہیں۔ تو قانون اسی شریعت کے قانون کے طرح ایک قانون میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ قانون میں نے ابھی بتایا، قانون مولوی نہیں بنا رہا، قانون جو ہے اللہ رسول نے بنا دیا، اور یہ اس میں بدل گیا بھی نہیں، پارلیمنٹ کی طرح کوئی اس پہ چناؤ نہیں ہوگا، اس کے اوپر جو ہے بدلے گا نہیں، بلکہ وہ قانون وہی رہے گا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، اسی قانون کے تحت بات ہوگی۔ اور سامنے والا اللہ کا محبوب ہے، جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسی قانون پہ عمل کرتا ہے۔ جس کو محبت ہے اللہ سے، جس سے محبت ہے رسول سے، بھائی اگر آپ عزت دار شہری بننا چاہتے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ عزت دار بننا چاہتے ہو تو آپ جو شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس قانون کی پیروی کریں گے۔ جو شہری جس ملک میں رہ کر اس قانون کو توڑے تو لوگ اس کو چور کہتے ہیں، غدار کہتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار توڑے تو اس کی عزت کہاں رہے گی؟ معاشرے میں عزت کہاں رہے گی؟ تو بھائی جو دنیا کے قانون کو توڑے وہ تو شرابی، وہ جو ہے روڈی، پہلوان، سود خور بن جاتا ہے، اور جو دنیا کے قانون کو توڑے، آج دیکھ لیجئے لوگ عزت بھی کرتے تو ڈر کے، دل سے عزت نہیں ہوتی۔ لہذا جس طرح دنیاوی قانون توڑنے والے ہیں نا، اسی طرح آج کچھ دین کے قانون توڑنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ تو لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ یہ جو قانون ہے، جس طرح ایک شہری عزت دار بننا چاہتا ہے تو جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کے قانون کو فالو کرتا ہے نا، یہ طریقہ ہے نا، جس ملک میں، جس شہر میں رہ رہا ہے اس ملک کے قانون کو فالو کرتا ہے، اس قانون کے تحت زندگی گزارتا ہے، اس قانون کے خلاف نہیں جاتا۔ اس لیے ہماری جب انکوائری ہوتی ہے تو پولیس والے بھی پوچھتے ہیں، بھائی تم پر کوئی کیس ہے، تم پر کوئی معاملہ ہے؟ جب پتا چلتا ہے کوئی کیس نہیں ہے، بھائی آج تک اس بندے نے کسی ایسا غیر قانونی کام کیا ہی نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو تنگ کیا جائے، تو اس کا کہتے ہیں یہ عزت دار شہری ہے۔ یہی کہا جاتا نا، یہ عزت دار شہری ہے کہ یہ اس ملک میں رہنے کے قابل ہے، یہ اس ملک کا وفادار بھی ہے کیونکہ اس نے آج تک کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ملک کے خلاف ہو، ایسا اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے محبت اور عزت کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم بھی ہے۔ تو لہذا میں آپ کو یہ مثال دے کر سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ملک کا وفادار بنانا ہے، ملک میں ایک عزت دار شہری کی طرح آپ کو رہنا ہے تو ملک کے قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ عزت دار بنیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کے قانون کو توڑو، ملک کے قانون کے خلاف جاؤ اور آپ عزت دار بن جاؤ۔ قانون کی نظر میں ایسا نہیں ہو سکتا، قانون کی نظر میں آپ عزت دار نہیں بن سکتے۔ عزت دار تبھی آپ بنو گے جب ملک کے قانون کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے قانون کے تحت آپ کام کریں، ملک کے قانون کو فالو کرتے ہوئے کام کریں گے۔ میں نے کہا دنیا میں بھی کئی مثالیں، اور یہ مثال دے کر میں آپ کو آسان لفظوں میں سچے پیر کی پہچان بتانا چاہتا ہوں۔ جس طرح ملک میں عزت دار بننا ہو تو ملک کے قانون کو اپنانا پڑتا ہے، ملک کے قانون کے تحت زندگی گزارنا
مارنا پڑتا ہے. بس اسی مثال کو ذہن میں رکھیں. بس اسی طرح اللہ کا محبوب بندہ بننا ہو تو اللہ کے قانون کو اپنانا پڑتا ہے. میں سمجھ اس سے آسان مثال میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ ولی کیا ہوتا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے بھائی. آپ ملک کے وفادار بنے, ملک کے قانون کو اپنا کر. اللہ کے محبوب بنو گے, اللہ کے قانون کو اپنا کر. اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑے, اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کام کرے, اور جیسا کہ دیکھیں نشہ اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون میں حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے نا نشہ کرنا. کس کا قانون ہے؟ کوئی عالم نے بنایا؟ نہیں بھائی, یہ قانون شریعت کا اللہ رسول نے بنایا. قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, یہ قانون کی نام ہے. کہا جس طرح ایک نشیری اللہ کا ولی, اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کو توڑا ہے, شریعت کو توڑا, قرآن کے خلاف کام کیا ہے. آپ ایسے نشیریوں کو اور ایسے گنجٹیوں کو آپ ملنگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علی کا ملنگ, خواجہ کا ملنگ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام کرے, اللہ رسول کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کام کر کوئی اللہ کا محبوب بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ کہ کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے, کوئی دتوں سے کوٹیاں پہن رہا ہے, یہ قانون کے خلاف ہے, شریعت کے. آپ تو اسی قانون کے خیر جو قانون ہمارا بنا ہے, اسی قانون میں ایک قانون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور آپ انصاف کریں گا کہ اب اسی قانون کے تحت آپ اللہ کے محبوب بندوں کو پہچانیں. غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیے, بچپنا دیکھیں غوث پاک کا, جوانی غوث پاک کے بارے میں پڑھیے. کتاب ہے بہجت الاسرار, بڑی معتبر کتاب ہے, غوث پاک کی زندگی پہ لکھی گئی, بہجت الاسرار. کبھی اس کتاب کو لا کر آپ اپنے گھر میں پڑھیے سچے دل سے, ولی کیسا ہوتا ہے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے. لہذا غوث پاک کے بچپنے کو دیکھے, جوانی کو دیکھے. غوث پاک کی پوری عمر 90 سال تھی. 90 سال کی زندگی میں غوث اعظم دنیا سے تشریف لے کر گئے, لیکن آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے, انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. لیکن اسی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, وہی غوث اعظم فرماتے, میں نے 90 سال کی زندگی میں نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے, کبھی میں نے بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا. اب مجھے بتائیے یہ قانون کیوں؟ غوث پاک صرف ایک قانون کو نہیں, پورے قانون کو فالو کر. ایک قانون تو نہ, عزت دار بننا ہے تو پورے ملک کے قانون کو فالو کرو. ایک کرنا دوسرے کو چھوڑنا یہ قانون نہیں ہے. تو اسی طرح شریعت کا قانون پہ جو عمل کرتا ہے, قرآن حدیث پر جو عمل کرتا ہے, وہی محبوب بنتا ہے اللہ کا, وہی ولی بنتا ہے اللہ کا, وہی اللہ کا دوست بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی اپنا محبوب, اپنا ولی اور اپنی ولایت عطا فرماتا ہے. جو قانون توڑے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا بنا ہوا قانون جو توڑے, جس طرح ملک کا بنا ہوا قانون توڑنے والا عزت دار نہیں, اسی طرح اللہ کے بنا ہوئے قانون کو توڑنے والا اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا, ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے قانون میں ایک قانون سن لیجیے آپ, اور میں ایک قانون بتا رہا ہوں. یہ کس کا بنا؟ شریعت کا قانون. شریعت میں یہ حکم ہے کہ کوئی داڑھی کاٹنے والا, بال دیکھیں داڑھی کاٹنا ناراض ہے کہ شریعت کا قانون بتا رہا ہوں میں, میری بات طرف سے نہیں, یہ قرآن حدیث کی طرف سے بات. کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ داڑھی کے متعلق بات کر رہے ہیں تو قرآن میں داڑھی کا بھی ذکر ہے. میں نے کہا اگر تم سچے لوگوں سے پوچھو گے تو ہر چیز کا جواب قرآن سے بھی ملے گا, حدیث سے بھی ملے گا. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرنے طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے, اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا تھا عوام کو دیکھتے رہو, لیکن جو ہے سامری جادوگر نے کئی لوگوں کے ایمان کو خراب کر دیا. ایک جادو ایسا کیا اس نے کہ پتل کا, سمجھ رہے ہیں, پتل کا جو ہے نا جانور وہ بولنے لگا. اچھا پتل کا جانور بولنے لگا تو یہ سامری جادوگر جادو سے اس پتل میں ایسا جادو پھینکا کہ وہ پتل کا اسٹیل کی چیز, پتل کی چیز سے بات کرنے لگی. جب بات کرنے لگی, قرآن میں ذکر موجود ہے, بات کرنے لگی تو اب سامری جادوگر لوگوں کو کہنے لگا دیکھو یہی خدا ہے, یہی خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو گئے نا چھوڑو اس کو خدا مان.
تو جو اللہ کو عبادت کر رہے تھے نا وہ لوگ کئی لوگ جس میں 70,000 قسم کے اس دور کے مسلمان تھے، انہوں نے جادوگر کی باتوں میں آ کر اس پتل کے چیز کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ دیکھیے چڑھتے سورج کو سلام کرنا چھوڑو، آج کے دور میں کوئی کچھ کرامت بتا رہا تھا مجھے بہت بڑا ولی ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر یوں بادم نکال کر بتایا ولی، یہ ولی ہے۔ ولی میں نے آپ کو بتایا نا جو قانون کا پابند اللہ کے بنائے، جو شریعت کا دین کا پابند ہو، ایسے لوگوں کی صحبت میں آؤ پھر تمہارا دل نرم نہیں پڑا تو جب بتا، ایسے لوگوں کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر دیکھو تو اللہ تمہارے سینے کو کھول کر روحانیت نہیں دے گا تب بولنا۔ پھر غوث اعظم یہی معاملہ میں بھی بتاؤں گا، غوث پاک کی کتاب دیکھو میاں اٹھنے بیٹھنے والوں کو ایک بار سمجھاؤ سراج کیا ہے مسئلہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس واقعے سے پتا چلا کہ چڑھتا سورج دیکھنے والے کے ایمان جلدی ختم ہو جاتے، اس لیے کبھی کوئی ہوا میں اڑ کر بتا رہا ہے، کوئی چل کے بتا رہا ہے، نہیں پہلے یہ دیکھو کہ جو ہوا میں اڑ لگا ہے یہ قرآن حدیث کا کتنا پابند ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر پابند ہے تو اس کی کرامت ہے، اگر وہ پابند نہیں ہے تو وہ جادوگر بھی ہو سکتا ہے۔ جادو میں ایسی طاقت ہے کہ اسے پتل کی چیز کو بولنے لگا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے دیکھا حیران ہو گئے کہ 70,000 مسلمان مرتد ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر اس پتل کی چیز کو خدا ماننے لگے۔ کتنے؟ ایک دو آدمی نہیں، 70,000 مسلمان، معمولی بات ہے 70,000 مسلمان اس پتل کی چیز کو خدا ماننے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ بڑا جلال آیا اور ہارون علیہ السلام کی انہوں نے داڑھی پکڑی۔ قرآن میں ذکر ہے کیا کری؟ داڑھی پکڑ کے کہے تم کیا کر رہے تھے؟ جلال میں آدھا اپنے چھوٹے ہارون علیہ السلام چھوٹے تھے، انہوں نے غصے میں آ کر داڑھی پکڑی کہ داڑھی پکڑ کر اتنے لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر مرتد ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا، تم کیا کر رہے تھے؟ غصے میں آ کر داڑھی کو پکڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے اس آیت سے پتا چلا کہ مسلمان پر داڑھی وہ بھی ایک مٹھی رکھنا یہی رب کو منظور ہے نا، ایک مٹھی رکھنا، صرف داڑھی رکھ لے نا، یہ شارٹ کٹ لیگ کٹ بیک کٹ یہ کچھ نہیں چلے گا۔ اصل داڑھی شریعت جو اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون کے تحت وہ ایک مٹھی ہے، وہ ایک مٹھی داڑھی ہے۔ اور یہ سوچنا کہ داڑھی رکھنے سے آج یہ ہوگا یہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، وہاں مشکل یہ مشکل، کاروبار میں مشکل، جاب میں مشکل، ایئرپورٹ میں مشکل، اللہ کا فضل ہے ہندوستان کے کئی اسٹیٹ اور انٹرنیشنل 4 اسٹیٹ اسی ہولی میں پھر کر آیا، ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا کہیں اس کو نقصان نہیں ہوتا، کہیں ہمیں کوئی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھا کہ بھائی یہ داڑھی والا بندہ ہے۔ آپ پہلے دین پہ آؤ تو صحیح نا، اللہ سے محبت کر کر اس کی رضا کے خاطر اس پہ عمل کرو، تو یہ قانون پہ عمل وہی کرے گا جس کے دل میں واقعی اللہ رسول سے محبت ہو۔ اب جو صرف زبانی ہے وہ تو بولتے رہے گا، وہ تو چلتے رہے گا جیسے کہ قانون توڑنے والے توڑ رہے۔ تو اسی قانون کے تحت ایک بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو خطبہ خطیب حضرات ہوتے ہیں جو مسجد کے ممبر پہ ٹھہرنے والے ہیں ان کے لیے تو اور ضروری، جب ہر مسلمان پر داڑھی رکھنا واجب ہے نا، یہ تو ہر مسلمان کے لیے، تو مولویوں کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، جو تقریر کرتے ہیں جو بیان کرتے ہیں وہ جب تقریر کر رہے ہیں تو وہ شریعت کا پابند ہو۔ اب وہ خود شریعت کا پابند نہیں ہے تو تقریر کیا منہ سے کرے گا ممبر پر بیٹھ کر، ہے نا؟ نہیں بھائی، ہمارے حیدرآباد میں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے کہ یہ صاحب جو ہے نا دوسروں کو بولتے ہلدی مت کھاؤ خود ہلدی کھا رہے ہیں۔ یہ مثال ایک مقولہ ہے، ایک لطیفہ سمجھیے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ مثال بڑی مشہور ہے۔ تو میں یہ مثال کو دیکھ کر بتانا چاہ رہا ہوں، اگر ممبر پہ ٹھہرنے والا خود قانون کے خلاف ہو، خود بے نمازی ہو، لوگوں نماز پڑھو، ارے پورا محلہ جاتا تو خود بے نمازی ہے، تیرا خاندان جانتا کہ تو خود بے نمازی ہے، تو کیا منہ سے تقریر کر رہا؟ یہی ہوگا نا جواب، تو خود قانون کو توڑ لگا ہے اور قانون کی بات کر رہا ہے، قانون تو خود توڑے اور تو خود قانون کی بات کرے۔ جیسا کہ کوئی آفیسر قانون کو توڑے اور قانون کے خلاف رشوت لے لے تو آخرکار پکڑے جاتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی چلی جاتی ہے کہ بھئی تو نے ایسا حرکت کیا۔ میں نے کہا یہ دین ہے، یہ دین جو ہے نا صرف اور صرف مولوی حضرات سے نہیں بنا ہے، یہ قانون اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے،
اور اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے جو لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا لکھنؤ میں ایک 8 دن پہلے ایک واقعہ ہوا، مفتی سید ریحان صاحب جو اللہ کے قانون یعنی شریعت کے مطابق پورا ہو لیا، وہ آ کر بیٹھے تقریر کے لیے۔ ان سے پہلے انتظامیہ نے ایک بندے کو کہا کہ بھئی آپ بھی تھوڑا تقریر کریں، اور وہ بندہ کھڑا ہوا۔ اب دیکھیے آپ خود بتائیے داڑھی کس کا قانون ہے بنا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کا بنا ہوا۔ میں داڑھی پر کئی حدیث سنا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی کی ایسا سنت ہے ہی نہیں کسی نبی کی جس نے داڑھی نہ رکھا ہو، ہر نبی کے چہرے مبارک پکار۔ اگر مجھے بتائیے اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل انسانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں، بولنا سبحان اللہ۔ حضور سے حسین نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ ہے نہ رہے گا، نہ پیدا ہوا آپ جیسا، آپ کے بعد نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حسان بن ثابت کہتے تھے حضور اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل پیدا فرمایا ہے، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ایسے بچے کو۔ بلکہ حسان بن ثابت کی شاعری حضور کے سامنے، حسان بن ثابت حضور بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، حسان بن ثابت اللہ کے رسول کو دیکھ کر یہ شعر پڑھ لے۔ اگر غلط ہوتا تو نبی کا کام ہی نہ غلط کو روکنا، نبی کی ڈیوٹی ہے روک دیتے۔ حسان کیا کہہ رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی نے آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسے حسین و جمیل کو جنا ہی نہیں، بلکہ فرماتے یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا۔ تو سب سے زیادہ حسین و جمیل حضور ہے۔ اگر داڑھی آپ کے حسن میں خرابی لاتی، یقین جانے پھر حضور پر داڑھی نہیں ہوتی۔ آپ کی داڑھی سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، خرابی نہیں ہو سکتی۔ اگر داڑھی کے ذریعے کوئی یہ سوچ رہا ہے حسن خراب ہو جائے گا، میں یہ فلمیں ڈرامے اور ایک طرح دیکھنے والوں یہ تو نقلی لوگ ہیں، ان کا کام صبح شام شراب پینا کھانا ہے، لہٰذا داڑھی میں معاذاللہ کوئی عیب ہوتا تو مجھے بتائیے۔ پھر یہ چہرے پہ میرے آقا کے چہرے پہ ہرگز چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی میں عیب نہیں ہے، خوبصورتی ہے، اس لیے تو مصطفیٰ کریم کا اللہ نے داڑھی عطا فرمایا۔ اگر اس میں خرابی ہوتی تو حضور کو کیوں داڑھی رکھا جاتا؟ تو خیر، تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں یہ شریعت ہے کہ عام آدمی پر جب داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے تو مسجد کا امام ہو اور تقریر کرنے والا ہو اس کے لیے تو لازم ہے۔ اس لیے ایک قانون ہے شریعت میں کہ بغیر داڑھی والے کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مسئلہ ہے کس کا بنا ہوا؟ کسی مولوی کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، یہ شریعت کا قانون۔ کیا قانون ہے؟ بغیر داڑھی والے کے پیچھے آپ نماز، جس کی داڑھی نہ ہو اور داڑھی ہے لیکن ایک مٹھی نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، داڑھی ہے لیکن اگر داڑھی کاٹ رہا ہو، اکثر کچھ نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ کبھی امام صاحب نہیں آئے تو نماز پڑھانے کا، اور جب ان کی نماز دیکھو تو خاص طور ظہر عصر میں آگے آئیں گے، فجر مغرب عشاء میں تو کوئی آگے نہیں آتا کیونکہ پول کھول جائے گی نا اصل میں۔ لہٰذا ایسے داڑھی کٹے لوگوں کو ممبر پر نہیں کھڑا جا سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے، کسی مولوی کا نہیں۔ تو داڑھی کو ایک مٹھی سے کم رکھے، وہ بھی داڑھی ایک مٹھی یعنی ٹھوٹی کے نیچے سے ہاتھ لائے ایک مٹھی، اس کو کہتے ہیں داڑھی۔ ہر ولی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں میں ولیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، بہجت الاسرار میں ایک واقعہ ہے، ایک نابالغ بچہ غوث اعظم سے ملنے آ گیا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ غوث اعظم جلال میں کہتے ہیں تیری اتنی مجال ہے کہ میرے سامنے بغیر داڑھی کے آ جائے، غیب سے اسی وقت داڑھی آ گئی، بولنا سبحان اللہ۔ لہٰذا ولی کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے نا وہ بھی شریعت کا پابند بن جاتا ہے۔
یہ ہوتا ہے نظر کا کمال جو جمعہ میں میں نے بولا کہ اگر کوئی ولی کسی پہ نظر ڈال دے وہ بدل جاتا ہے، اس کے عادات بدل جاتے ہیں، اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں اور وہ دیندار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نظر پہ ڈالنے کی پہچان۔ تو ہوا یہ لکھنؤ میں ایک نقیب حضرات تقریر کرنے والے، جاؤ اٹھو جاؤ کیا میرے سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو ایک تقریر کر رہے تھے مولانا، تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، اب مجھے آپ سب لوگ بتائیے کہ غلطی کیا ہے۔ انہوں نے تقریر ایک ایسے نقیب کو لوگوں نے بلایا چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ پہلی غلطی نے کیا، وہی بات ہو گئی نا جو خود کہے کہ ہلدی مت کھاؤ خود ہلدی کھا لے، ہے نا، چہرے پہ وہ بھی تقریر کرنے آیا، قرآن حدیث کی بات کرنے آیا، جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، جبکہ شریعت کا حکم ہے جو داڑھی کاٹنے والے کو شریعت میں جو قانون کہا جاتا ہے اس قانون کا نام ہے فاسق۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ فاسق کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ چوری کرے تو ہمارے پاس انڈین پینل لاء میں قانون بنتا ہے 420 کیس پڑا۔ اگر کوئی بولے 420 کیس کا مطلب کیا ہے تو بھی چور ہے، اس نے چوری کی ہے، چور اوپر 420 دفعہ کرتا نا حیدرآباد میں بھی 420۔ اسی طرح اللہ کے قانون میں ایک لفظ ہے فاسق۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو کھلے عام جانتا، سارا محلہ جانتا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ سارا محلہ جانتا کہ یہ شراب پیتا ہے، سب دیکھتے کہ گلی محلے والے سب جانتے کہ شراب پی کر آتا ہے، تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ لہذا فاسق اس کو کہتے ہیں شریعت میں جو کھل کر لوگوں کے سامنے گناہ کرے، ایسے گناہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ لہذا اس فاسق کے بارے میں شریعت میں حکم ہے کہ وہ کسی کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ فاسق کیا کر سکتا؟ نماز، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو یا فرض نماز ہو، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اس کے پیچھے اگر کوئی پڑھے گا مسلمان تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ فاسق ہے۔ اور یہ قانون کسی مفتی نے عالم نے نہیں بنا، اللہ اس کے رسول نے بنایا۔ فاسق کیا نہیں کر سکتا، تو لہذا فاسق جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ فاسق آدمی جو داڑھی کٹتا ہے، پورا محلہ دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو اس فاسق کو جو اللہ کے اللہ تو کہہ رہا ہے داڑھی رکھو، رسول کہہ رہا ہے اور یہ کاٹ رہا ہے، تو اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ایک تقریر کرنے ٹھہر کے چہرے پہ داڑھی نہیں، پہلی غلطی اس کی، جس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور ہاتھ میں دیکھیں اب 10 انگوٹیاں، اس میں 4، اس میں 4، اس میں 4 انگوٹی، اس میں 4 انگوٹی، جبکہ آپ دیکھ لیں قرآن حدیث میں ایک انگوٹی پہنا میرے نبی کی سنت ہے، وہ بھی 3 گرام چاندی کی، آدھا تولہ 1 تولہ چاندی بھی نہیں، 3 گرام چاندی کی ایک انگوٹی پہننا سنت ہے۔ لہذا اب مفتی صاحب کا کام تو کہ انہوں نے کہا بھائی نہ تمہارے چہرے پہ داڑھی اور تمہارے ہاتھ میں یہ 4 انگوٹیاں، تم کیسے مولانا؟ اور ان کا سوال کرنا بالکل درست تھا۔ آپ جیسے لوگ تقریر کریں گے تو عوام کیا سمجھے گی؟ جب یہ تقریر کرنے والے مولانا کے چہرے پہ داڑھی نہیں، ہاتھ میں انگوٹیاں، تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ اس لیے ایک عام آدمی کا بھٹکنا اور ہوتا ہے، عالم کا بھٹکنا اور ہوتا ہے۔ اگر مذہبی عالم بھٹک جائے عوام بھی بھٹک جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے دادا پیر اکثر یہ بات کہتے تھے کہ تم لوگ عوام کے سامنے سنت پڑھنا کو چھوڑ دو گے نا، مسجد میں مولویوں کو کہتے تھے سنت پڑھنا چھوڑ دو گے نا، پھر عوام کہیں گے جب اتنے بڑے مولانا سنت نہیں پڑھ کے چلے جا رہے تو دھیرے دھیرے عوام فرض پڑھنا چھوڑ دے۔ تم لوگ ایسا ہرگز مت کرو۔ لہذا اب اسٹیج پہ یہ تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے روکا، اور ان کا کام بھی تھا، عالم کا کام ہے کہ برائی کو دیکھو تو روکو۔ یہ حدیث ہے، یہ اختیار، یہ حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ برائی ہو رہی تو روکو۔ لہذا انہوں نے روکا اور روک کر کہا یہ کیا ہے بھائی، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں 10 انگوٹیاں، تم کیسے مولانا؟ یقین جانیے کہ اس چھوٹے آدمی کے تحت میں ایک پیچھے بیٹھے والے بڑے میاں کو بڑا غصہ آ گیا، ارے ہم کو بلا کر بے عزتی کر دی۔ ارے بھائی کس چیز کی بے عزتی؟ ایک بندہ اللہ کے قانون کو توڑ لگا ہے اور دوسرا عالم ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا تقریر کر رہے ہو بھائی، تمہارا ہولیہ دیکھو تم کیسے مولانا ہو گئے۔ یہ قانون بتانا کوئی غلطی ہو گئی، یہ قانون بتانا کچھ غلط ہو گیا۔ تو آج ایسا دور چل رہا ہے، اگر عوام کو عوام ہے جو
मौलवी हजरात जो दीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, सच्चे मौलवी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको भी बोलो तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो अल्लाह का फजल है हमारे इस मस्जिद में हम ऐसे गद्दारों को ना पसंद करते हैं ना ऐसा करने देते हैं, चाहे वो मस्जिद में आए तुम्हारा या नहीं आए, लेकिन दीन की बात बताएंगे, आप खुद को बताएंगे इंशाअल्लाह, और खुद भी अमल करेंगे। किसी को नीचा गिराने का मकसद नहीं है, बल्कि दीन बताना मकसद है। तो अल्लाह के कानून का नाम शरीयत है। क्या नाम है? सब मिलकर। और शरीयत पे जो अमल करता है वो अल्लाह का महबूब है। ये बात ये क़ायदा ज़हन में रख लिया। शरीयत जहां टूटी वो वली नहीं हो सकता, वो इब्लीस है, वो खबीस है जो आपके अकीदे को लूट रहा है, आपके माल पर नजर है, और जो शरीयत में अमल करे वो अल्लाह का वली है। आप कहेंगे आप कैसे ये बयान कर रहे हैं? ये मैं नहीं कर रहा, गौसे आजम कह रहे हैं। आइए मैं गौसे पाक का कौल आपको सुनाता हूँ। ये हुजूर गौसे आजम वलियों के सरदार क्या कहते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। पहचानो मुसलमानों, जो अल्लाह के कानून तोड़े, चाहे वो कितना बड़ा मलंग नजर आए तुम्हें, कितना बड़ा बुजुर्ग नजर आए, हवा में भी उड़कर बताए, कानून तोड़ने वाला जादूगर हो सकता है, अल्लाह के कानून को तोड़ने वाला, अल्लाह के कानून को तोड़ने वाला बदमाश जालिम हो सकता है, लेकिन वली नहीं हो सकता। सारे वलियों को पढ़ लीजिए, जिन वलियों को आपने वली समझा है उनकी जिंदगी को पढ़ लीजिए। हजरत बंदा नवाज को पढ़कर देखे, 105 साल बंदा नवाज की जिंदगी है, लेकिन 105 साल की उम्र में ख्वाजा बंदा नवाज की एक नमाज भी नहीं छूटी। क्यों? कि वो शरीयत के पाबंद है, कुरान हदीस के पाबंद है। 105 साल की उम्र में एक नमाज भी बंदा नवाज की नहीं छूटी। 90 साल की जिंदगी गौसे पाक की एक नमाज भी, नमाज तो छोड़े सुन्नत भी, अरे नमाज तो हर मुसलमान में है। बुजुर्गान ऐसा कोई काम नहीं करते जिस काम से अल्लाह ताला नाराज होता हो। का नशा का या गुठियों वालों के पीछे फिरते हैं जो दीन का मजाक। अल्लाह का कानून का नाम शरीयत है, अल्लाह के कानून का नाम। अब क्योंकि ये लफ्ज इसलिए बार बार याद दिला रहा हूँ, कौन आ रहा जा रहा उठ रहा, बड़ी मेहरबानी, अहम मौजू पर आ गया हूँ और वक्त बहुत करीब आ गया। अब आप वली की सिफत को देखे, वली को पहचाने, ऐसे लोगों के हाथ में मुरीद हो जाइए, फिर आपका जाहिर भी साफ होगा, आपका बातिन भी साफ होगा, आपकी सोच भी साफ होगी, आपकी फिक्र भी साफ होगी, आपका दिल के अंदर से गुनाह की चाशनी निकलेगी, नेकी की मोहब्बत पैदा होगी, नेकी वाले शहद होगा, आपका दिल खुद ब खुद नेकी करना चाहेगा। शर्त है ना ऐसे मर्द कामिल के हाथ में हाथ दो, तुम खुद उनके हाथ में हाथ देकर बैठे हो, ना दीन जानते हैं, ना शरीयत जानते हैं, ना अल्लाह के शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, खुद बेनमाजी, खुद बेनमाजी, दाढ़ी कटा और खुद जो है हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम करने वाला, ये वली नहीं हो सकता। ये ज़हन में बैठा ले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वलियों के सरदार गौसे आजम कह रहे हैं। आइए गौसे पाक क्या कहते हैं, वली की सिफतें बयान करते गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, इसको तबक़ात कुबरा में हज़रत अबू मूसा अशअरी ने लिखा है। तबक़ात कुबरा एक बड़ी मोतबर किताब है, और मैं जो किताब का हवाला इमाम अहमद रजा और मुआरिफ तसव्वुफ, ये बहुत बड़े मुफ्ती साहब ने इस किताब को लिखा, मैं आपको उस किताब के हवाला देते हुए बयान कर रहा हूँ। गौसे पाक क्या कहते हैं, वली कैसा होना था, और शरीयत भी देखिए, शरीयत किसको कहते हैं, अल्लाह के, समझ अल्लाह के कानून का नाम शरीयत, ठीक है। और जो इस कानून पे अमल करता है वो अल्लाह का महबूब। हाँ, अब इस कानून को ज़हन में रखे, अब गौसे पाक की इस कौल को सुनिए आप कि वली कौन होता है। तो गौसे आज़म फरमाते हैं, गैर खुदा को मौजूद ना देखना, उसके साथ हो तो उसके बांधी हदों से कभी जुदा ना हो। अब ये लफ्ज़ देखिए, अब थोड़ा भारी लफ्ज़ है, मैं इसको खुल कर समझाता हूँ। क्या फरमाते गौसे आज़म, वली होता है जो गैर खुदा को मौजूद ना देखना। मतलब क्या, यानी वो जो भी काम करता है, जो अमल करता है, खाना पीना, उठना बैठना, किसी से मुलाकात करना, किसी से बात करना, और जो है जो भी काम करता है वो इसलिए नहीं करता कि लोगों को इज्जत करे, गैर के लिए नहीं करता, गैर खुदा के लिए नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता है। वली का कोई भी काम किसी मुसलमान से मिल रहा है इसलिए मिलता है, यार अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का ये भी अल्लाह पर ईमान रखता है, चलो इससे मिलो, चाहे मेरे जरिए से कोई मुश्किल हल हो जाए, अल्लाह मुश्किल कर दे। हर काम अल्लाह का वली अल्लाह की रजा, अल्लाह के लिए करता है। किसके लिए करता है? अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह की राजी करने के लिए करता है। तो गौसे आज़म फरमाते हैं, जो वली वो होता है जो गैर खुदा को मौजूद ना देख रहा, यानी कोई काम ऐसा नहीं करता जिससे अल्लाह नाराज हो।
دوسرے بہت آسان اردو میں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. ولی وہ ہوتا ہے، غوث اعظم کہہ رہے ہیں، جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور ایسا کوئی کام کرتا ہی نہیں جس کام سے اللہ ناراض ہو، ہے نا. اب مجھے بتائیے، نشیڑیوں سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض؟ ناراض ہوگا. تو ولی وہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. پہچانو، ایکسپوز کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بار بار کرنا آج ضروری ہے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا آپ کے سامنے. آج جس طرح پولیس اسٹیشن میں چور کی فوٹو لگائی دی جاتی ہے تاکہ محلے والے شہر والے ہوشیار رہے چور ہے علاقے کا، آج ضروری ہے بدعقیدہ اور فیک پیروں کو ایکسپوز کرنا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سچا پیر کون ہوتا ہے، سچا ولی کون ہوتا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. لہذا وہ مجھے بتائیے، یہاں غوث پاک کہہ رہے ہیں غیر خدا کو موجود نہ دیکھنا، جو کام ہو تو اس کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کے. یعنی اب مجھے بتائیں، نشیڑی اللہ کا دوست یا دشمن؟ آپ کہیں گے دشمن، کیونکہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے. بے نمازی سے اللہ محبت کرے گا یا ناراض ہوگا؟ ایسا کوئی کام کرتے ہی نہیں اللہ کے ولی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. اب آگے دیکھیں، غوث پاک نے بھی بات ختم نہیں کی. غیر خدا کو موجود نہ دیکھنا، اس کے ساتھ ہو تو اس کے یعنی رب کے ساتھ ہو. تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا ہو تو غوث اعظم فرماتے ہیں ولی تو وہ ہوتا ہے اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے وہ کبھی جدا نہیں ہوتا. بولو نا سبحان اللہ. اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے ولی کبھی جدا نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے باندھی حدود کیا ہے؟ شریعت. اللہ کی باندھی ہوئی حدود کیا ہے؟ شریعت ہے نا. آپ مسلمان، حدیث حضور نے کیا فرمایا؟ مسلمان کی مثال دنیا میں ایک ایسی ہے جیسا ایک قیدی کی مثال ہے. جس طرح قیدی آزاد ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مسلمان جب دنیا سے ایمان لے کر جاتا ہے تو اصل عید تو تب ہوتی ہے کہ یہ ایمان ساتھ لے کر گیا. اب قیدی کی مثال دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جو جملے فرماتے نا اس میں کئی حکمتیں ہوتی. ہاں یہ بات یاد رکھ لیں آپ، حضور کی ہر لفظ میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں. اگر ایک ایک لفظ کی حکمتیں بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا. لہذا یہ حکمت دیکھیں، سرکار علیہ السلام نے کہا مومن کی مثال قیدی کی طرح ہے. مطلب کیا ہے؟ جب ایک جیل میں قیدی ہوتا ہے نا، قیدی اپنی من چاہے زندگی گزار سکتا نہیں گزارتا نا. اس کو کھانا بھی جیلر کے تحت کھانا پڑتا ہے. ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ کام کرنا، یہ سارے کام جیل کے قانون کے تحت ہوتے ہیں. اب حضور فرما رہے ہیں مسلمان کے لیے کہہ رہے ہیں، ہر انسان کے لیے جو میری زندگی میرا بدن. بھائی ہم اس سے بات بھی نہیں کر رہے، ہم اس سے کہہ رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کے تقاضے بتا رہے ہیں کہ مسلمان کی مثال تو ہوتی ہے کہ وہ قیدی کی طرح یعنی من چاہی زندگی نہیں گزارتا، رب چاہی زندگی گزارتا ہے. یہ فرق ہے، من چاہی زندگی گزارنا اور رب چاہی زندگی گزارنا. رب چاہی. اب دیکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں ولی تو وہ ہوتا ہے اس کی باندھی ہوئی حدود سے کبھی وہ جدا نہیں ہوتا. بولو نا سبحان اللہ. یعنی شریعت کے خلاف کبھی وہ کام نہیں کرتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم کہہ رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اور اس کا ہر امر یعنی ہر وہ نیکی کی وہ حفاظت کرتا ہے، ہر اچھے کام کی وہ کیا کرتا ہے؟ خود بھی عمل کرتا ہے، اپنے شاگردوں اپنے مریدوں کو بھی عمل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کر اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کام مت کر اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور اپنے شاگردوں اپنے مریدوں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دیتا ہے. یہی کام ہر ولی کا رہا. ہر کوئی پیر ایسے نہیں تھے جو سچے پیر میرا مرید جو چاہے کرے بس مجھے نذرانہ دیتے رہے بس میں ثواب دیکھ لوں گا. یہ 2 نمبر پیر ہوتے ہیں. سچا پیر تو ہوتا ہے خود بھی نیکی پہ عمل کرتا ہے، مریدوں پر بھی سختی سے نظر رکھتا ہے. کہ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ رکھا، ماں باپ سے اونچی کیوں بات کر رہے ہو؟ تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تم کیا بزنس کر رہے ہو؟ یہ کام مت کر، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ارے بھائی نیکی کی بات بتانا آپ کو جہنم سے دور جنت میں لے جانے کا کام ہے. اس سے بڑی شفقت اور کیا ہوگا؟ پیر بڑے شفیق ہوتے ہیں. میں نے کہا شفیق ہی جو ہے نا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ دوزخ میں نہ گرے. پیر بڑے رحم دل ہوتے ہیں. میں نے رحم دل کی پہچان یہی ہے کہ آپ کو دوزخ میں جانے نہ دے. یہ کون سے رحم دلی ہے بھائی کہ جو چاہے کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کرو اور پیر صاحب کا میں سب دیکھ لوں گا. یہ رحم دلی نہیں ہے، یہ بدماشی ہوتی ہے ڈونگے پیروں کی. خیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ہر نیکی کی حفاظت خود بھی کرتا ہے، مریدوں کو بھی کرتا ہے.
اور آپ دیکھیں آگے دیکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں اور اگر حدود شریعت سے، میں نے کیا کہا شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بجائے، اللہ کے، سب میری طرف دیکھیں، شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے قانون کو، اسی قانون کے تحت ولی زندگی گزارے، اور جو قانون پہ مکمل عمل کرے وہی اللہ کا محبوب، ولی وہی ہوتا ہے۔ قانون کے خلاف ٹوٹا تو سمجھا ولی نہیں ہوتا۔ لہذا غوث اعظم فرماتے ہیں اگر حدود شریعت سے کسی حد میں خلل آیا، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کہیں پر بھی تو نے گڑبڑی کی، اس کے خلاف کام کیا، تو غوث اعظم فرماتے تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں جو لمبے لمبے بال رکھ کر 10 انگوٹھیاں پہن کر گانجے کی سگریٹ پی کر اپنے آپ کو معاذ علی کا ملنگ بتانے والوں، اپنے آپ کو غوث و خواجہ کا ملنگ بتانے والوں، یہ رب کے قانون کو توڑ کر تم کیسے ملنگ بن سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ کے محبوب بن سکتے ہو؟ کب تک تم لوگوں کو دھوکہ دو گے؟ جب تک شریعت پہ عمل کرو گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں شریعت کے خلاف تم کام کر رہے ہو سمجھ جاؤ کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کیا کرے؟ تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹ، ہائے ہائے بولو سبحان اللہ، فوراً تو حکم شریعت کی طرف پلٹ، یعنی اللہ کے بنائے قانون کی طرف آ جا، توبہ کر، چھوڑ وہ کام جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، چھوڑ، پلٹ کے آ جا اللہ کے بنائے ہوئے قانون شریعت کے خلاف۔ بیٹھ اللہ رحم کرے۔ کہاں گئے یارو؟ وہاں کو ٹھہرانے کا مقصد مسجد کے آداب بتانا ہے۔ سامنے دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اللہ ہم سب کو مسجدوں سے محبت والا بنا۔ لیکن شریعت کیا غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ بے شک شیطان، ہاں آج خالی کرامت بتا دی جائے، میں ویسا عالم نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کی صحیح زندگی کا آئینہ آپ کے سامنے رکھوں، اس آئینے میں دوسرے ولیوں کو پہچانے، اس آئینے میں دوسرے وہ دوسروں کو پہچانے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن تو کونے بیٹھ کے پڑھ لیجیے، کونے بیٹھ کے پڑھ لیجیے، اگر آپ کو پڑھنا ہے تو کونے بیٹھ کے پڑھ لیجیے، ورنہ اردو بیان کے وقت پڑھنا منع ہے، اور بالکل بیٹھ جائے، بات مت کریے، مسجد میں بات کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مسجد میں مت بات کریے، گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میری بات نہیں کر رہا ہوں، میری تقریر کے لیے، واہ واہ کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کا حال، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مسجدوں کا ادب ہمارے دل دماغ میں آ جائے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مسجدوں سے محبت آ جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں، مسجدوں سے مسجد کی عزت کرنے والے ہم بن جائے، میں اس لیے کہتا ہوں۔ بس اس کے ہٹ کے کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کر دیکھیں دل کو کتنا سکون ملے گا۔ کبھی آپ رہے بس میرا رب کے دربار آیا ہوں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کر خاموش رہ کر ذکر پڑھ کر دیکھیں، پھر مٹھاس کتنی آئے گی نماز، دل کتنا لگے گا۔ یہ دین، یہ طریقے سیکھنے کے، یہ بیسک معلومات ہیں جو مسلمان اس پہ بھی عمل نہیں کر رہا آج کے دور میں۔ بیسک معلومات کہ مسجد میں آنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، یہ تو ضروری معلومات ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری تھا۔ یہ قانون، پھر کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک قانون، سارے قانون اللہ نے بنائے ہے نا، کسی مولوی نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جو پیر شریعت کے خلاف کام کرے تو غوث اعظم فرماتے وہ شیطانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر فرماتے غوث پاک کہ تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹا اور اس سے لپٹ جا، اپنی خواہش نفسانی چھوڑ۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ، اپنی خواہشات نفسانی چھوڑ، اس لیے جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے۔ بولو لا سبحان اللہ۔ میں ماننے والے کے لیے غوث پاک کا یہ قول کافی ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، جس حقیقت کی، یعنی جو پیر کوئی کام ایسا کر رہا ہے اور شریعت نہیں ایسا کرنا نہیں ہے، پیر صاحب کا مجھے کیا ہے، سب معلوم ہے، شریعت والا میں طریقت والا، تو کہتے دو نمبری ہے، سچا پیر نہیں ہوتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت نہیں، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ یہ ہے سرکار غوث پاک کا قول۔ ماننے والے کو غوث پاک کا یہ قول کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے اب بعض لوگ ہوتے ہم نہیں سدھریں گے کہ بوٹ لگا لیتے، ان کو کتنا بھی بتاؤ نہیں سدھرتے نو، ارے ایسا بیٹھو ایسا نہیں، ہمارا ذہن بنے ہوا ہے نا نہیں سدھریں گے۔ بعض لوگ ہے کتنا بھی ان کو بتاؤ بولو ان کا ذہن لیکن ہم یہاں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم سدھاریں گے انشاءاللہ۔
ہمارا کام کوشش کرنا ہے، مدد کرنا اللہ کی، اللہ اپنے فضل کرم سے مدد فرماتا ہے۔ ہم دین کی بات ضرور کھول کر بتائیں گے۔ اب آخری اور یہ بات ہے کہ شریعت کے میں اب اسی اللہ کا جو قانون توڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بنا ہوا قانون توڑے وہ ولی، وہ اللہ کا محبوب، جو اللہ کے قانون پر عمل کرے وہی اللہ کا ولی۔ اور سارے بزرگوں کو آپ پڑھ لیجئے، انہوں نے ساری زندگی اللہ کے قانون پہ عمل کیا۔ انہوں نے نہ ان سے کوئی، ارے بھائی وہ بڑے اتنے شفیق اور اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی اس کو خود بخود قرآن اور دین سے محبت آ جاتا ہے۔ کیونکہ اولیاء کرام سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے یزکیہم یتلو علیہ آیاتہ یزکیہم، یہ نبی تمہیں قرآن پڑھ کر سنائیں گے، قرآن کا ترجمہ سنائیں گے اور تمہارے باطن کو صاف کریں گے، تمہاری عادتوں کو صاف کریں گے۔ ولی حضور علیہ السلام کی عادتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن یہ کہہ رہا ہے تو ہر ولی کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، ہر ولی اللہ کا محبوب ولی۔ اب جو ایسے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بول اللہ سبحان اللہ، پھر دیکھے سچے پیر کی صحبت میں جو آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ تو شاد ہے ایسے سچے پیر کی۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جھاڑ کے نیچے، جانتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر ہے، خواجہ غریب نواز کے لاکھوں کروڑوں مریدوں میں یہ سب سے پہلے نمبر کے مرید ہے، بولنا سبحان اللہ، جن کا مزار دہلی میں قطب مینار کے پیچھے آج بھی موجود ہے، نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے اور سارے مریدوں میں ان کی فہرست نمبر 1 مرید آتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میاں دیکھو یہ کافی سراج، اگر ٹیلو مت بولو، مسجد کے اندر آ کر باہر جا کے کچھ بات کرنا تو کر لو، بولو میری طرف دیکھے بات، یہ کوئی 5 منٹ رہ گئے اور میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ولیوں سے محبت، ولیوں کا ادب کرنے سے اللہ کیسا انعام دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ سچے ولی، میں 2 نمبر میں اب سچے ولیوں کی نظر اگر کسی پہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کیسے تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تینوں اللہ کے بہت برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سب ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، بات کرتے ہوئے کسی مسئلے میں، غور سے سنیا، ایک مسئلے پہ بات کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ایک چبوترے پر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں جو خواجہ غریب نواز کے مرید ہے کہ جب یہ پیٹ میں تھے نا، ماں کے پیٹ میں، ایک اللہ کے ولی ان کے گھر کے سامنے سے جا رہے اور اپنے مرید کو دیکھ کر کہا کہ یہ جو گھر دکھ رہا ہے نا، بولے ہاں، وقت کا ایک بہت بڑا اللہ کا محبوب بندہ اس گھر میں پیدا ہوگا، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا لیکن پیدا ہوگا، ہاں، جس کا باطن صاف ہو جاتا ہو، جس کے اندر سے جھوٹ نکل جاتا، غیبت کی عادت نکل جاتی، گندے چیزیں دیکھنا ختم ہو جاتے، جس کا باطن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے لگ جاتا ہے نا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ ہاں، تو ہمارے اندر جھوٹ کی عادت، غیبت، گندے عادتیں، سوچ فکر ہے، ہم کو کہاں روحانیت پتا چلے گی؟ اگر اس لیے خود کو بندہ پہچانے تو رب کو پہچان لیتا۔ تم اپنے ظاہر ولی کون ہوتا ہے؟ جو ظاہر بھی صاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف ہوتا ہے، تو ان کی روحانی ترقی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ آپ کو ایسے کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے کہا اس مقام پر آؤ نا، پتا چلے گا، ہے نا۔ ابھی تم کانسٹیبل ہو، کمشنر کے اختیار کی کیا بات کرو گے؟ تم آؤ نا اس کمشنر کے مقام پہ تو اس کے اختیار تمہیں معلوم ہوگا کہ دینے والے اختیار اس کو کیسے دیتے ہیں۔ تو تم آؤ نا اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کر کر، اپنے گندے خیالات کو ختم کر کر، تمہارے گندی عادتیں ختم کر آؤ، پھر دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو روح ہے، اس روح کی طاقت کے جلوے اللہ تمہیں بتائے گا۔ شرط ہے نا کسی سچے پیر کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھو نا، تو تمہاری گندگی کو وہ ختم کرے گا، وہ تمہارے اندر کی گندگی کو ختم کر کر بتائیں گے کہ ولی کیا ہوتا ہے، پھر ان کے مقام کو اللہ کیسا بلند فرماتا ہے۔ لہٰذا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ماں کے پیٹ میں تھے، ایک ولی کہہ رہے کہ بہت بڑا ولی پیدا ہوگا، سلام کرے چلے گئے۔ 5 سال بعد آئے، پھر گروزی گھر کے سامنے
بولے یہ گھر ہے، پھر سے سلام کیا. 5 سال کا بچہ جواب دیتا ہے 2 مرتبہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام. پریشان ہو کر مریدوں نے کہا حضرت سلام ایک بار کیے، بچہ 2 بار جواب دے رہا ہے. کہا اسی بچے سے پوچھو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 5 سال کی عمر کے ہیں، ان سے پوچھا گیا بیٹا میں نے سلام تو ایک بار کیا، جواب 2 بار دے رہے ہو. کہا 5 سال پہلے ماں کے پیٹ میں تھا نا، جب بھی آپ نے سلام کیا تھا اس وقت کا بھی جواب ہے اور اب کا بھی جواب ہے. اصل میں سچے پیروں کو آپ نے بتایا نہیں، آپ نے ڈھونگی پیروں کو دیکھ لیا ہے نا. آپ سچے پیروں کی پہچان تو کرو نا، ان کی روحانیت کیسی ہوتی تھی، ان کا باطن ظاہر کیسا ہوتا تھا. تمہارے اندر گندگی بھری ہوئی، میرے اور آپ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، تو ہماری روح کی طاقت کا ہمیں اندازہ کیا ہوگا؟ غوث اعظم فتوح الغیب میں یہی تو کہتے ہیں اپنے اندر سے حسد نکال، تکبر نکال، غیبت کی عادت نکال، چغل خوری کی عادت نکال، باطن دل کو پاک کر لے. پاک غوث اعظم فرماتے ہیں جس کا دل پاک ہو جائے، جن کی سوچ پاک و صاف ہو جائے، جن کی آنکھیں پاک و صاف ہو جائے، جن کے کان پاک و صاف ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر غیب کی خبروں کو ڈال دیتا ہے. اب ہمارے آنکھوں سے غیبت، چغل خوری، فلمیں، ڈرامے، نہ جانے غیر عورتوں کو گھورنا، تو ان آنکھوں سے کیا دیدار ہوگا؟ ان آنکھوں سے کیا ہمیں نورانیت معلوم ہوگی؟ یہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چبوترے پہ بیٹھے ہوئے. دیکھیں ولیوں سے جو اللہ کے نیک بندے مشہور ہو، جو اللہ کے قانون پہ عمل کر رہے نا، بس آپ ان کا ادب کرنے والے بن جاؤ. جو ادب بھی کر لے اللہ ان کی زندگی کو بھی سنوار کر بتایا. یہ میرے محبوب کا ادب کرتا، جس سے میں محبت کرتا یہ ادب کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی نواز دیتا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے چبوترے پر، اور ساتھ میں اور 2 بزرگ بیٹھے ہوئے. ایک نوکر آدمی جس کے آقا نے کہا تھا یہ گھوڑا لے جا اور فلاں دکان سے ایک سامان لے کر آ. یہ گھوڑا لے کر نکلا اور گھوڑے پہ جا رہا ہے، مالک نوکر ہے، سامان لانے کا سے اس نوکر آدمی کی نظر ان تینوں بزرگوں پہ پڑ گئے. ارے اس نے کہا یار یہ دین کے پابند لوگ، شریعت کے پابند لوگ. دیکھیں علماء کا ادب کرنے، اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے سے اللہ کیسے راضی ہو جاتا ہے. بڑے اتنے بڑے علماء چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اہم بات کرتے ہوئے، میں ان کے سامنے سے گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے جاؤں؟ اس کے دل میں خیال آیا، کوئی سمجھائے، اس کے دل میں خیال آیا. اس نے گھوڑے سے نیچے اترا، ہاتھ سے چپلیں اٹھا لی ننگے پیر، اور سواری کو بالکل ادب کے ساتھ ان کے سامنے سے گزر گیا پیدل. یہ ادب دیکھیں آپ، بزرگوں کا ادب. یہاں محدث دکن کے بتانا نا مصری گنج میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو محدث دکن کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب جب بھی فصل انصار میں سید احمد ماد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے، خدا کی عزت و جلال کی قسم ماسک ٹین کا جو آج برج بنا ہوا ہے وہاں سے عبداللہ شاہ صاحب چپل بغل میں رکھ لیتے اور لنگے پیر حضرت کی بارگاہ میں حاضر دیا کرتے تھے. آج ادب ختم ہو گیا. ہم تو ماں باپ کا ادب نہیں کریں، کیا پیروں کا ادب کریں گے؟ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کرنے کا حکم قرآن نہیں دیتا. آج ان سے گالی گلوچ، تو ہم ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کو گالی دینے والے اللہ کے نیک بندوں کا کیا ادب جانے. لیکن جو ادب کر لیتا ہے وہ گناہگار سے گناہگار ہو اللہ اس کو نواز دیتا ہے. اس کے گناہوں کی عادت ختم ہو جاتی ہے، اس کی گندگی ختم ہو جاتی ہے. لہذا وہ نوکر آدمی تھا، وہ ادب اتنا کر گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نظر پڑ گئی. یار اتنا ادب سے جا رہا ہے، ادب اتنا کہ گھوڑے پہ سے بھی نیچے اتر گیا، چپل بھی ہاتھ میں لے لیا، اور ہمارے ادب میں وہ گھوڑے وہاں تک گیا جہاں تک یہ تینوں بزرگ نظر نہ آئے. تو یہ تینوں بزرگ نظر آنا بند ہو گئے، تب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آگے کا کام کرتا ہے. یہ ادب اس نے کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے نکلا یہ وقت کا ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، بادشاہ بنے گا. ایک آدمی کھڑا تھا کہنے حضرت میں پہچانتا ہوں یہ تو فلاں آدمی کا نوکر ہے نا. ارے بھائی اگر بادشاہ بنے گا تو آثار بھی تو نظر آنا نا، خاندان کوالٹی بتانا چاہیے کہ بھئی ہاں یہ بندہ بادشاہ بن سکتا، پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، پہچان ہے. یہ تو نوکر آدمی، گھر میں کام کرنے والا نوکر، ذریعے تو نہیں بتا رہے کہ بادشاہ بن سکتا، حالات نہیں بتا رہے بادشاہ بن سکتا. ارے بھائی بارش ہوتی ہے تو پہلے حالات بتاتے کہ حالات ابر آ رہا ہے بارش ہو سکتی. حالات تو ایسے نہیں تھے کہ بادشاہ بنے.
وہ تو نوکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس اپنے محبوبوں سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ جیسے زبان سے جو کہہ دیتے ہیں اللہ ایسا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ حلت الاولیاء میں حضرت کتاب کا نام حلت الاولیاء، اب وہ حضرت اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حلت الاولیاء میں حدیث لائی ہے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے، فرمایا ولی اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر، فرض پر، سنت پر، نوافل پہ عمل کرتے کرتے اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے، یہ جو کہتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تو ولیوں کی کرامت سے اللہ کی طاقت بھی سمجھ میں آتی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ پاورفل، قدرت والا، طاقت والا ہے، تو ابھی آپ کیسے پتا چلے ولی کی کرامت کا انکار کرنے والوں تمہیں اللہ کی طاقت پر یقین نہیں ہے؟ جس کو رب کی طاقت پر یقین ہے وہ غوث پاک کی کرامتوں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کی کرامت کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ اللہ کیسی طاقت والا ہے۔ اللہ کی بھائی اللہ قدرت والا ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا ولی کی کرامت دیکھو، جو ناممکن کو ممکن کر کر بتاتا۔ زبان سے نکل آئے اس کا بادشاہ بنے گا، اور لوگوں نے دیکھا وہی لڑکا جس نے ان بزرگوں کا ادب کیا تھا سلطان شہاب الدین التمش بن کر نکلا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سلطان شہاب الدین التمش جو ہندوستان کا بادشاہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، قطب الدین شہاب الدین غوری پہلا بادشاہ۔ ہندوستان کا مسلمان بادشاہوں میں پہلا بادشاہ کا نام شہاب الدین غوری ہے، یاد رکھیں۔ شہاب الدین غوری جو ڈائریکٹ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوا تھا۔ ہندوستان کا بادشاہ، مسلمان بادشاہ پہلا، مغلیہ سلطنت نے بات کی ہے بھائی، پہلا غوری حکومت شہاب الدین غوری۔ اگر ہندوستان کی تاریخ میں پہلا ہندوستان کا راجا وہ بھی سنی تھا، چشتی تھا۔ کوئی پیری مریدی آج کے دور سے نہیں ہے، یہ برسوں سے ہے، میں نے پہلے سنا دیا ہے۔ لہذا شہاب الدین غوری کا نائب قطب الدین ایبک تھا اور اس کا نائب سلطان شمس الدین التمش تھا۔ یہ سب چشتی بادشاہ گزرے۔ قطب الدین ایبک یہ بھی چشتی تھا، حضرت سلطان شہاب الدین التمش یہ بھی چشتی تھا۔ اچھا نوازا نوکر کو بادشاہ بھی بنایا زبان سے کہہ کر، اور عمل دیکھے، عمل ایسا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں آتا ہے اس نے ساری زندگی، فرض تو دور کی بات ہے، سنت موقدہ تو دور کی بات ہے، سنت غیر موقدہ اور تہجد تک نہیں چھوڑا تھا۔ نظر ڈال کر دنیا بھی سواری، آخرت بھی سوار دیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شرط ہے نا ایسے سچے ولی کی صحبت میں آؤ، پھر دیکھو تمہارے اندر تبدیلی نہ آئے تو پھر کہنا، تمہاری مزاج نہ بدلے تو پھر کہنا، تم قرآن حدیث کے پابند نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ بس شرط ہے سچے خلندر، مرد خلندر جو قرآن کا پابند ہو، حدیث کا پابند ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، شجرہ اس کا درست ہو، جس پیر میں یہ چار کوالٹی نظر آ جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جاؤ، اللہ تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے پیر کی صحبت عطا فرمائے، سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں سے، ولیوں سے، اللہ تیرے دوستوں سے ہمیں محبت، عزت، تعظیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے اور قیامت تک اللہ تعالی ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ جتنے دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے تمام تکلیفوں کو دور فرما، ان کے مشکلوں کو آسان فرما۔ سرکار حسن بن احمد شہید کے فیضان سے جو تیرے ولی ہے مولا، ان کے احاطے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیضان سے مولا سب کو مالا مال فرما دے، ان کے ظاہر کو بھی اچھا کر دے، ان کے باطن کو بھی اچھا کر دے۔ اللہ ہمیں دین سے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا اور اطاعت رسول کرنے والا بنا۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔